ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے کنفیوژن کی, ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے. اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو, تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو, جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں, دوپٹہ بھی کرتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے. تو I'm talking about those people. پیسے کتنے کما رہے ہو؟ گورنمنٹ جاب ہے, CSS کر چکا ہے بچہ, بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. آپ کے اسکول آپ کا 30 پوائنٹس IQ فلیٹ ڈراپ کر دیتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, 10 سال میں 12 سال لگیں گے تو تھوڑے 32 پوائنٹس کر لیں. اس لیے عمومی بچہ ڈم ہے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے, اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے. کوئی بات بتاتا ہوں, 25 کروڑ لوگ چیخے مارے ہیں کہ کام نہیں ہے, حالانکہ کام کے 500 بندے لے آئے نا آپ, میں آپ کو اپنی کمپنی دے دوں گا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کام کا بندہ ہے ہی نہیں پاکستان میں, جو کام کا بندہ ہے اس کے لیے کام ہی کام ہے. آپ یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں, عمر بن خطاب سے اپنی بیٹی نہ دیں. کیوں؟ پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا کرایہ کا, حضرت علی کا نہیں ہے اپنا گھر. یہ کڑوی حقیقت ہے بالکل. میں نے جان کے زہر میں بجھے ہوئے تیر چلائے ہیں کہ کوئی اندر کا وائرس جو ہے نا وہ گل جائے, مر جائے. السلام علیکم خاتون و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی میری پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. یہ اسپیشل اس وجہ سے ہیں, میرے استاد بھی ہیں. 2006 میں جب میں نے اپنا پروفیشنل کریئر سٹارٹ کیا تو پہلی دفعہ ٹیلینور میں مجھے انہی سے ہی ٹریننگ ملی. ایتھیکل بیہیویئر کے اوپر ان کی وہ ٹریننگ تھی. آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ ان کی اس ٹریننگ سے آغاز ہوا تھا میرے پروفیشنل کریئر کا. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, لیکن بہت سارے لوگ ان کے نام کے آگے لکھتے بھی ہیں. پبلک اسپیکر بھی ہیں, سورس کوڈ کے CEO بھی ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں ساحل ادیم صاحب کی. السلام علیکم ساحل بھائی. ساحل بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے, اٹس این آنر فار می کہ میرا استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہوگی سر انشاءاللہ. ابھی آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں ڈائریکٹلی؟ صحیح ہو گیا. اچھا ساحل بھائی, شروع کریں گے آپ کی انیشیل لائف سے. کہاں پہ پیدا ہوئے, انیشیل لائف آپ کی, اور انیشیل ایجوکیشن. آئی نو کہ آپ نے بتایا ہوا ہے یہ آلریڈی, لیکن میں کبھی بھی نہیں بتاتا سر. پرسنل لائف از ناٹ اپ فار ڈسکشن, بیکاز اس سے ہوتا کیا ہے, پیپل اسٹارٹ ٹو ایمولیٹ دس. اٹس اے ریگولر لائف, نو نتھنگ اسپیشل ان مائی لائف, ایبسلیوٹلی نتھنگ. ٹھیک ہوگا. اور زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ میں گزرا ہے؟ یا مکس ہے, ایسا نہیں کہ زیادہ تھا, بٹ یا بیشتر اس کا افیکٹ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ علم وہاں پہ, تعلیم وہاں پہ حاصل کی ہے, اور اساتذہ جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے اس اسٹیج پہ پکڑا ہوا تھا جس اسٹیج پہ شاید اثر زیادہ آتا ہے دماغ میں. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں آپ نے وہیں سے حاصل کی؟ بالکل. ٹھیک ہو گیا. نہیں ادھر سے بھی لی ہیں میرے اساتذہ, ادھر بھی ہیں. جی جی, ہاں نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے, بعد میں آپ یہاں پہ شفٹ ہوئے, لیکن شروع کا آپ کا جو کریئر, میرا بچپن سے ظاہر ہے, میں 2.5 سال کا سر اب باہر جانا پڑا تھا. ٹھیک ہے, مگر میرا بہت تعلیم ادھر بھی ہوئی ہے, بہت زیادہ. صحیح. تو انیشلی کس کنٹری میں موو ہوئے آپ؟ امریکہ میں ہی رہے, پھر امریکہ. اچھا زیادہ امریکہ میں رہے. اس کے بعد کینیڈا کا بھی میں دیکھ رہا تھا, آپ کی کچھ لائف کینیڈا میں بھی گزری ہے, کچھ یورپ میں بھی. نہیں وہ بعد میں, بچپن میرا امریکہ میں ہے. بچپن امریکہ میں. ٹھیک ہے. تو آپ کی ایک نارمل جس طرح بچے کی ریگولر لائف ہوتی ہے ویسی تھی, یہ شروع سے ہی کوئی انٹلیکچوئل لیول آپ کا کافی ہائی تھا؟ تھوڑا سا تو ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ ابھی تک میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کی ہے, زیادہ تر لوگ جو اپنی لائف میں آگے نکلتے ہیں یا پہنچتے ہیں وہ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ ان میں اسپارک ہوتا ہے. تو آپ میں بھی تھا کچھ ایسا؟ یہ تو مفروضہ یہ ہوگا کہ میں کوئی آگے نکل گیا ہوں نا. نہیں سر, الحمد للہ آپ نے جو نام کمایا ہے, آج جو آپ کر رہے ہیں. اچھا چلیں اس بارے میں نہ چھوڑیں, بات نہیں کرتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ انٹلیکچوئلزم کسی بچے میں ڈالنا ہو. تو میرے ساتھ اللہ کے احسان یہ ہے کہ میرے جو دادا حضور کے ابا جی ہیں, پر دادا میرے, وہ بھی ریناؤنڈ اسکالر ہیں, رائٹر ہیں. میرے دادا بھی, میرے نانا بھی, مور دین 300 بکس ایکیومولیٹیولی دونوں نے لکھی ہوئی ہیں, اور دونوں انتہائی اسپریچول لوگ ہیں. میرے والد صاحب خود 7 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. تو اٹس اے ویری اسپریچول اینڈ لٹریری فیملی, جو کہ تو انسپریشن وہیں سے ہی آئی؟ نہیں انسپریشن نہیں, اس مور آف اے کلچر. گھر میں جب کلچر اس طرح کا ہو تو خود ہی بچے پھر اسی کلچر میں, یہ مقصد ہے, لیسن یہاں پہ یہ ہے. گھر میں اگر لائبریری بنا دی آپ نے تو بچے پڑھاکو, بچے کلچرڈ, بچے نفیس, بچے سلجھے ہوئے ہوں گے, تعلیم اور علم کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں تو ساحل بھائی ایک بڑا کامن سی جو ہے نا یہ جملہ بولا جاتا ہے, جی جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں خاص طور پہ ویسٹ کے اندر, وہ بالکل ہی دین سے بھی دور, دنیا سے بھی دور, وہ بھی ان کی ایک لائف ہو جاتی ہے. لیکن میں تو اس پہ پرسنلی ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟
میں تو دین جو ہے نا، جو اصل میں لفظ دین ہے، اس سے تو پوری دنیا ہی دور ہے، اسپیشلی پاکستان تو بہت دور ہے. بالکل. جو دین، جس دین کو پاکستانیوں نے اپنایا ہوا ہے وہ تو امریکہ کا دین ہے. تو امریکہ تو بڑے دین پہ ہے. سسٹم کہتے ہیں نا، دین اصل میں سسٹم ہو کہتے ہیں. تو جو اسلام ہے، اسلام سے دوری جگہ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. جو میرے اساتذہ اللہ تعالیٰ نے جو عریبین اسکالرشپ امریکہ میں مجھے پرووائڈ کی، پاکستان میں تو نہیں مل سکے. اس کیلیبر کا تو قریب بھی نہیں آیا کوئی. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ دین سے دوری ہے، تو مجھے پتہ ہے پاکستانی جو کلچر میں دین کا لفظ ہے وہ ایسے ہی ایک ڈرامہ ہی ہے. کوئی وہ لفظ نہیں، رٹائی کتابیں ہیں. نہیں، وہ مذہب کے لفظ کو دین سمجھتے ہیں. وہ ڈرامہ کر رہے ہیں دین کا نام لے کے. اللہ تعالیٰ اس کو دین نہیں کہتے جس کو پاکستانی دین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو، اس پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو دین کہتے ہیں، جس میں اصول اللہ تعالیٰ کے ہوں اور حدود، ضابطے، قوانین، میزان خود اللہ اس کا رسول سیٹ کرتے ہوں، اس کو دین کہتے ہیں. یہ پاکستان میں کون سا دین ہے؟ وکٹورین لا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم اس کو دین کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی جتنا وکٹورین لا پہ، اتنا وکٹوریا خود وکٹورین لا پہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، اپنی کنگ جیمز بائبل کو چھوڑ کے، اپنی کتاب کو چھوڑ کے وہ فری تھنکنگ میں جا رہے ہیں. ہم لوگ، میں نے وہی کہا نا، وہ خود وکٹورین لا پہ نہیں ہیں. ہم اتنے وکٹوریا کے پجاری ہیں کہ ہم نے پاکستان پینل کوڈ اور انڈین ایکٹ نہیں چھوڑا ابھی تک، اسی کو چاٹ رہے ہیں. تو ہم اصل میں دین سے دور ہیں. تو جو اسلام کا سسٹم نافذ کرتا ہے وہ دین کے اوپر ہوتا ہے. اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کون ہے اس کا دوش، کس کو دیا جائے اس چیز کا؟ امی ابو کو. امی ابو کو. جی، تو بالغ امی ابو کو. ظاہر بالغ ہوتے ہیں تو امی ابو بنتے ہیں نا. بالکل. آج کا جو بچہ ہے ہمارا، گھر سے تربیت نہیں ہو رہی اس کی، یونیورسٹی میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں تربیت نہیں ہے. جب وہ کسی مذہبی اسکالر کی طرف دیکھتا ہے، آگے نہیں جائیں، بس گھر پہ. ٹھیک ہے. اچھا، گھر کا ہی آپ سمجھ رہے ہیں، سارا قصور گھر کا ہی ہے. جی ہاں. آپ بتائیں میں آپ کے اماں اور ابا کے خلاف کون سی ایسی بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، یا سازش کر سکتا ہوں، یا دو نمبری کر سکتا ہوں، جو چال چل سکتا ہوں جس سے آپ ریئیکشن نہ دیں؟ ایسا کوئی بھی کر نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے یو آر ریئلی ویل گارڈنگ یور پیرنٹل انسٹیٹیوٹ رائٹ ناؤ. سو یو آر واٹ یور پیرنٹس آر. سو باقی کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی کروں گا آپ نظر انداز کر سکتے ہیں. آپ کی اماں اور آپ کے ابا کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. That's your fault. ایسے ہی ہے. تو اس فورٹ میں بھی مسئلہ ہے نا پھر. باقی کے کام تو آپ نے بالکل ٹھیک پکڑے انہوں نے، یہاں پہ کیوں دو نمبری کی؟ سو آپ کی یونیورسٹی کا استاد بھی آپ کی اماں اور ابا سے نہیں ہٹا سکتا تھا آپ کو. میں بھی نہیں ہٹا سکتا ہوں. صحیح. آپ کی بیوی بھی نہیں ہٹا سکتی، کوششیں کرتی رہتی ہے، کوئی بھی نہیں ہٹا سکتی. آپ کے احباب بھی نہیں ہٹا سکتے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اس قلعے سے باہر نکال سکے آپ کو. تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایسے کیا؟ یونیورسٹی کے پروفیسر آپ کے ابا جی کے خلاف جاتا تو آپ یونیورسٹی بدل لیتے. وہ رائم کر رہا تھا. ابا اور پروفیسر ایک ہی دین کے، ایک ہی سسٹم کے پجاری ہیں، ایک ہی خواہش کے ایک ہی ویژن رکھتے ہیں، ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں، یا لڑکیاں زیادہ ہو جائیں، بچے زیادہ ہو جائیں، تو گھر بڑے ہو جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ خراب ہوا ہے یہ ہمارے گھر سے ہی ہوا ہے. پہلے ہمیں اس کو فکس کرنا ہے، بعد میں ہمیں معاشرے میں جو اس وقت پرابلمس چل رہی ہیں. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ دیکھیں، معاشرے کا یونٹ جو ہے نا وہ گھرانہ ہوتا ہے. معاشرے کا یونٹ فرد نہیں ہوتا. بے شک. تو اگر آپ نے پانی کی بوتل لی ہے 250 ملی لیٹر کی، اس کو ٹھیک کرنا، اس میں صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنا پانی ہے نا. تو 250 ملی لیٹر ہے نا. تو جب آپ کو پیمانہ ہی نہیں پتا، میجر ہی نہیں پتا، تو آپ مینیج کیسے کریں گے؟ تو معاشرے کو مینیج کرنا تو اس کے گھرانے کو دیکھتے ہوتے. تو کیا کریں اس کے لیے؟ اماں ابا بچہ کیا کریں اس کے لیے؟ فیل بھائی، جو بربادی تو ہو چکی ہے. شادیاں روکیں اور پہلے لڑکوں لڑکیوں کو ٹرین کریں گے. جو رشتے لکھنے آتے ہیں نا، تو وہ جو چیزیں ناپ رہے ہیں نا، اس کے انسٹرومنٹیشن بدلیں آپ. ٹھیک ہے. کہ لڑکا اگر شادی ٹرین یا لڑکی لڑکا دونوں، ماں باپ اگلے ویژن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ سوال امپلیمنٹیشن میں ڈالیں، ورنہ اپنی لڑکیاں دینا بند کر دیں. ایسے یہ تو لیکن ہم بہت آگے چلے گئے نا، ہم اس پہ ڈیفینیٹلی ڈسکشن کریں گے. دیکھیں پیچھے گئے ہیں، بچے نہیں ہوئے ابھی. فیل بھائی، میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بچپن کی بات کر لیتے ہیں پہلے، کہ بچپن سے پہلے شادی ہوتی ہے نا. بچہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے، میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. ہاں، وہ شادیاں روکیں ایسے بندوں کی جو کہ یہ کینسر کو صرف پھیلا رہے ہیں. لیکن آج کل کا تو میرٹ یہ بن گیا نا کہ کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، جاب کیا ہے، بزنس کا علاج بتا رہا ہوں نا. ان پرانے والوں کو تو جو بیماری لگ گئی تھی، نئے بچے تو نہ پیدا کرنا بیمار. ٹھیک ہے. تو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل اسکرین دے دی کہ لے بھائی بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، موبائل دے دیا. آپ کو میں ایک جزیرے پہ بھیجتا ہوں، اس میں 5000 بندے ہیں، 5000 عورتیں ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں خاص بیماری سب میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ جزیرے کا لیڈرشپ آپ کے پاس گئی، آپ میئر بن گئے. سب سے پہلے انسٹرکشن کیا دیں گے؟ صحیح.
سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ بیماری کے آگے حل نکالنا ہے ہم نے. نہیں, سب سے پہلے یہ کہیں گے, حل تو نکالیں گے ہی نکالیں گے, کہ بھیا شادی کرنا بند کر دو, ابھی اور بچے نہ پیدا کرنا جب تک بیماری درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہی کہیں گے نا ادھر, ٹھیک ہے, کیونکہ اور بیچارے کا قصور ہے. لیٹس فکس یو بیفور یو پروڈیوس مور آف یو. یس, سو یہی ہے اس کا علاج, کہ سب سے پہلے آنے والی نسل کو تو بچائیں نا. ٹھیک ہے, جب ایک کمرے میں آگ لگ جائے ادھر, سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آگ بجھانے کی نہیں, سب سے پہلے آپ چیزیں ہٹائیں گے کہ آگ اور نہ بڑھ جائے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شادیاں روکیں اور ڈیلے کریں شادیاں. پہلے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کی. لیکن ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی, بچوں کی آپ شادیاں آلریڈی لیٹ ہو رہی ہیں, جلدی شادیاں کریں, نکاح ایزی بنائیں. مومنین کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ ابو جہل اور فرعونوں کی شادیاں بے شک نہ ہی ہوں. اچھا ہاں دیکھیں, ماننا دیکھیں, جب تک ہم اپنے بیڈ پروڈکٹ کو بین نہیں نہ کریں گے, لوگ ہمارے گڈ پروڈکٹ کو بھی بین کر دیں گے. ہماری PIA چلتی ہے نا, چلا اس کو بین کرتے ہیں نا ہم, دنیا کے سامنے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ فالٹی پروڈکٹ ہے, 2 نمبر پروڈکٹ ہے سارا, یہ سارے لوگ بھی 2 نمبر ہیں جو PIA چلا رہے ہیں. تو لوگ ہماری باقی کی ایئر لائنس کی بھی جو ہے نا اسٹینڈرڈس کو مان لیتے کہ ہاں یہ ان کو پتہ ہے اسٹینڈرڈس کا. بالکل اسی طریقے سے ہمیں جو آپ کا جو سوال ہے نا, یہ اسٹینڈرڈس جو ہے نا یہ چینج کرنے پڑیں گے. جب بھی آپ ایک لڑکے کو ان اسٹینڈرڈس پہ دیکھیں, لڑکی نہ دیں اس کو بس, نہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا بس. لیکن جو آپ ایک پرفیکٹ ماڈل کی بات کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی, کہاں سے ڈھونڈیں وہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہمارے پاس, اور کہاں, اور دوسرا تو کوئی ضرورت نہیں ہمیں. وہ بالکل ہے, میں اس چیز پہ بالکل ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ساحل بھائی یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم معاشرے میں ہم نے دیکھیں, سکھانے والے جو لوگ ہیں, جو ہمارا دینی حلقہ ہے, ایک بچہ, ینگ بچہ, دینی کیوں بول, مذہبی بولیں, چلے مذہبی بول لیتے ہیں, ایک مذہبی حلقہ ہمارا, ایک بچے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کس کو فالو کرے. وہ ایک کی طرف جاتا ہے, وہ اپنا اس کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرے گا, پھر دوسرے کی طرف جائے گا. دو سوالوں کا ربط نہیں بن رہا ہوگا, میں بتاتا ہوں. سنیں, مسئلہ ہے کیونکہ میں نے کنفیوژن پھیلانی ہے نا. جی, کیونکہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سسٹم کے اندر چمچ تو ہلانا پڑے گا, تو کنفیوژن ہو جائے گی سر کہ یہاں پہ کریں کیسے. ہمارے ماڈل ہے ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ السلام کا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت 20 اور 30 کے بیچ میں ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں نا, ان کو کانشیسنیس دی جائے کہ بھائی بات سنو, تمہارے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں ہے. جس کا بچے 1 سال 2 سال 3 سال کے, چلو اس کو بھی گن لیتے ہیں, ایک بچہ, مگر ان کی شادی ہو چکی ہے. وہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں کنٹرول کر سکتا, نہ وہ عورت اپنے شوہر کو کنٹرول کر سکتی ہے, اس لیے چانس کم ہے. جن کی ابھی بیویاں ہوئی نہیں ہیں, جن کی ابھی شوہر آئی نہیں ہے, وہ تو سمجھ جائیں نا, وہ تو بیماری نہ لگائیں. تو اس کیٹیگری آف اس نیش کے علاوہ, ٹھیک ہے, باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ کیتھارسس کریں, اپنے آپ کو سیلف کریکشن میں ماڈل میں لے کے جائیں, قربانیاں دیں, بھی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں. بڑی قربانیاں, بڑی گاڑیوں کی قربانیاں, بڑے گھروں کی قربانیاں, بڑی خواہشات کی قربانیاں, بڑے بزنسز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر واقعی سنسیئر ہیں آپ, اگر آپ کی آخرت میں 50,000 سال میں عزت کمانی ہے, 50,000 سال کا دن, ایک دن اس میں عزت کمانی ہے, تو آخرت میں واقعی دوزخ میں نہیں جانا, تو دنیا میں جو بھیجا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اس کا مقصد وہ یہی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں, تیسرا دن میں یہی جملہ بول رہا ہوں اللہ کی طرف سے, شاید یہ سوچ کا وقت آ گیا لوگوں کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہے. فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا, سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا ہوا تھا. فرشتوں کے سسٹم کے اوپر حدیث ہیں, جنہوں نے فرشتوں کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی. فرشتوں نے جنگ کی, ابلیس اس جنگ میں فرشتوں کے ساتھ تھا, یہ ہمیں پتہ ہے. یہ سسٹم چلتا ہے, نظام, قوانین, فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پاور اللہ نے دی ہوئی تھی, پاور ابھی بھی دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ نیا جو مخلوق میں بنانے لگا ہوں, یہ سسٹم اس کو دینے لگا ہوں میں. اس پہ ابلیس کو جو ہے نا کبر چڑھ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا, میں نے ساری کی ساری جنگ جتا دی, سب کچھ میں کر رہا ہوں, یہ آدم کو کیوں دے رہے ہیں. اب یہ سسٹم ہی ہے جو ہم نے چلانا, کائنات کا سسٹم ہی ہے, ہمارے اعمال سے چلتا ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تب چلے گا کہ عبادت کا مطلب ہے کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا, کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگوں نے چلانی ہے. کائنات آپ کو گفٹ میں دی ہوئی ہے, آپ لوگ اپنی اپنی پوجا پاٹ میں لگ جائیں گے تو کیا کائنات کون چلائے گا پھر. سو دس از اے realization that all angels are interconnected. All angels are, yes, interconnected. تمام امر اللہ کا جو آتا ہے
ایک اینجل دوسرے اینجل کے ساتھ کس طریقے سے انٹر لنکڈ ہے, کون کون سی ہائرارکی بنی ہوئی ہے, دا بگ 5 کون سے ہیں, اس کے بعد کون کون سی میٹرکس میں کون کون سا فرشتہ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سک رہا. ٹھیک ہے, معراج کی حدیث کے اوپر اس کی اتنی کڑی نشانیاں نظر آتی ہیں. اور میں آپ کو کتنی حدیثیں بناؤں, میں تو معراج پہ آپ کو اس لیے پتا بچے نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ایک آسمان کا, تو اگلے فرشتوں نے اس پروسیس پوچھا ہے, پروسیس کے تھرو پروسیس کتابیں ہیں کہ بھائی کون آیا اور آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. سسٹم ہے ادھر, بالکل ایسا پروسیس ہے یہاں پہ. یہی پروسیس اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہا ہے کہ بھائی دنیا میں اب اپنے ارض میں انسانوں کو دیا ہے یہ سسٹم, فرشتوں کو نہیں دیا. آپ لوگ چلائیں یہ والا سسٹم. یہ ہے وہ مقصد. اب اس کے اگر آپ حصے دار ہیں تو شاباش جت جائیں, تب انسان پیدا کریں آپ. اگر آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں تو اب پھر ہمارے دشمن ہیں آپ. لٹرلی آپ اس سسٹم کے خلاف ایک دیمک ہیں, کیونکہ آپ انسان نما چیز ہیں مگر سسٹم کے خلاف ہیں. کیونکہ آپ سسٹم کے ساتھ ہیں یا سسٹم کے خلاف ہیں نا. اللہ کے ہاں تو کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے نا, یا اللہ کی طرف ہو یا نیوٹرل ہو جاؤ. ایسے تو آپ کو نہیں آپ مانتے نا کہ میں یا آپ اللہ کی طرف ہیں, اچھا میں نیوٹرل ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں انسانوں میں یا کسی اور مخلوقات کے ایسے ہو سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نیوٹرل جگہ بھی ہے. سوری, یہ ایسی کوئی جگہ نہیں. سو یہ میں آپ کو فلاسفی سمجھا رہا ہوں, بچوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی بھی آہستہ آہستہ. بی اے لٹل مور اسٹرکٹ choosing your spouse. That's all you can do. The people who have already born and are having kids older than, well, let's just say 12-year-old, I'm sorry. I'm not a nihilistic person, but they're causing way more damage. Your fight is with them. I'm sorry. Your own people. They are going to be your biggest problem. Barack Obama, George Bush, Biden اور ٹرمپ نے نہیں کوئی مسئلے کرنا, نہ یہودیوں کی سازش ہے, ہمارے اوپر اپنے پاکستانی ماں باپ کی سازش ہے. ماننا تو پڑے گا ہمیں. سو ہماری جنگ ان یوتھ سے میں کہہ رہا ہوں ویچ آر ان دا 20s and 30s have not got married yet. جت جائیں بھائی, تیار ہو جائیں, لڑائی کے لیے جت جائیں. اور وہ کون سی لڑائی ہے؟ بڑی پیسفل لڑائی ہے. آپ نے صرف حلم کا مظاہرہ کرنا ہے. خدارہ شادی نہ کریں جب تک کہ آپ کو اگلے 50 سال کے مسائل نہیں پتہ. اگر آپ کو یہ نہیں پتہ پاکستان میں اگلے 100 سالوں میں کیا واقعات ہونے ہیں تو آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے. اگر آپ کو دنیا میں کیا واقعات ہونے ہیں, دنیا کی کیا شکل بننی ہے, آپ شادی کے قابل نہیں ہو. شادی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے شادی کرتے ہی بچے پیدا کرنا شروع کر دینے. اس بیچارے کا کیا قصور؟ مطلب آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں, لسجس سے ظاہر لے کے جائیں. ظاہر پتہ کہاں ہے؟ ٹھیک, لے جائیں. تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی. وہاں پہنچ گئے, بچہ لینڈ ہوا ہے, بچے نے کہا یہ کدھر ہے, مجھے کیا پتا کیا جگہ ہے. آپ بھی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتاؤ, بیٹا کہہ رہا ہے مجھے, میں کیوں بتاؤں آپ کو, آپ لائیں تو میں لائے ہوں. صحیح. ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں لٹرلی کہ ہاں بتاؤ یہ دنیا میں اگر کتابیں پڑھتے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ابو آپ کے اسٹنٹ ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ بے ہنگم دوڑ میں بس بچے پیدا کر گئے. صحیح. بس آپ سمجھ رہے ہیں بڑی گاڑی, تو بڑی گاڑی کی اس پر صرف اور صرف آپ کو اسپتال لے کے جانے کی کام آئی ہے, اور تو کسی کام نہیں آئی بڑی گاڑی. اور کیا مصرف کیا ہے؟ بڑا گھر سیاست کے کام آیا ہے. اس کے بٹواروں میں ہم نے ایک موٹیویشن لی ہے کہ اتنے پیسے مجھے. اب بڑے گھر کے بچے جو ہیں نا, اس لیے بڑے گھر کے کام ناکارہ ہوئے ہیں کیونکہ گھر بڑا بٹوارے میں کیسے کہتے ہیں ترکے میں آ گیا کہ اب تو ہر بچہ 18 سال کا اسکول کا بچہ میتھمیٹکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کتنے پیسے آنے تو مجھے کام کی ضرورت کیا ہے. کڑوی حقیقت ہے بالکل. جی یہ مطلب یہ لعنت ہم نے اپنے اوپر خود برسا. یہ ہے کہ عبادت کا مقصد پڑھا لیں 5 نمازیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد نمازوں سے نہیں, اس کا علاج ہونا ہے, اس کا علاج ہونا ہے دین سے, سسٹم سے, کہ بھئی دنیا کے اندر علم کی ترسیل کس طریقے سے, علم النافع کی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے علم کی ترسیل کیا ہو, اور اس کے فوجی تیار کیے جائیں کہ لوگوں تک شہادت دیں کہ بھئی یہ 2 نمبریاں بند کرو, سیلفشنس بند کرو, یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے آئے ہیں, کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی, تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی. اور مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی, اب آندھی تیز چل رہی تھی, اس میں 8-9 بچے بھی ڈال دیے اپنے. یہ زیادتی ہے, ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے, کنفیوژن کی, ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے, اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا. تو یہ تو میں اس لیے میں خواتین اسپیشلی گرلس ان دیئر 20s آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز ہوشیار رہ جائیں. پچھلی نانی اور امی نے جو اسٹنٹ مارے ہیں ان کو ماننا تو پڑے گا نا ہمیں. دے ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ. مطلب ایک آیت آتی ہے ابو کو, اور وہ اس آیت کو ڈنڈے کی طرح پیٹتے ہیں 30 سال, اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں مفتی اور مولوی ہوں, اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیگم نے. وہ کہتے ہیں شوہر کو تو پتہ. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے, اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئی ہے, وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے.
کیونکہ جمعے کے کسی خطبے میں نا 18-19 دفعہ اس نے اٹینڈ کر لیا, سن لیا, اور گھر آ کے بتاتا مفتی ہوں, اور امی اس کو مفتی مانتی. یہ تو زیادتی ہے. دیکھیں ہمارے اس وقت جو ہے نا بے شمار ایسے بچے ہیں, خاص طور پہ یہ جو مڈل کلاس اور اپر مڈل میں کری کچھ نہیں رہے. کیوں؟ وہ آپ والی بات بڑی ویلڈ ہے یہاں پہ کہ ان کو پتا ہے کروڑوں روپیہ باپ کی جائیداد میں ہے. یہ مڈل کلاس کو چھوڑ دینا, اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے. اصل میں نا مینٹل کلاسز کے اندر آ جائیں آپ, سوشو اکنامک کلاسز کو چھوڑ. ٹھیک ہے, مینٹل کلاس یا ہائی ہوتی ہے یا مینٹل کلاس لو ہوتی ہے, مڈل میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مینٹل کلاس لو ہوتی ہے جو ہائی مینٹل کلاس کو فالو کرتی ہے, بس دیٹس اٹ. یہ مینٹل کلاس لو ہے. اور مینٹل کلاس ہائی وہ ہوتی ہے جو کہ خود سوچتی ہے, کوشچن کرتی ہے, چیلنج کرتی ہے, اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں صحیح راستے اور حق کی طرف پہنچ جاؤں. بس یہ 2 مینٹل کلاسز ہیں. اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ خود کس کلاس میں. چھوڑیں پیسوں کی مڈل کلاس, مڈل, لوور مڈل, سوشو اکنامک اے, سوشو اکنامک بی, سی, ڈی چھوڑ دینا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ 2 کلاسز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا 2 کلاسز اللہ تعالیٰ نے 2 کلاسز, ہم بھی 2 ہی کلاسز رکھتے ہیں. چھوڑیں گوروں کی سائنس. کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا 2 کلاسز. طاغوت کا فالوور یا اللہ کا فالوور 2 کلاسز. ٹھیک ہے, منافق مومن 2 کلاسز. سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے 2 گروہs, تو 2 کلاسز. آپ کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں آپ جیسا ہوں, ان کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں ان جیسا ہوں. 2 کلاسز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری کلاس نہیں ملتی ہے ہی نہیں. اللہ نے بتا دیا, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو. آمنو کہتے ہو کہ اس کلاس کی ہو تو آؤ نا ذرا اس کلاس میں, آ جاؤ پھر اس کلاس میں. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ, میں بہت غور سے آپ کو ڈیپ جا کے بتا رہا ہوں, لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو, امی ابو کو نہیں, لڑکوں اور لڑکیوں کو, جنہوں نے امی ابو بننے کے لیے اس وقت دوڑ لگائی ہوئی ہے. اور آپ پہ پریشر ہے, مجھے پتہ ہے آپ پہ پریشر ہے شادی کا. لڑکیوں کو تو دنیا میں بتا ہی گیا ہے, ہماری نانیوں کی طرف سے آیا کہ شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جائے گی. لڑکوں کو یہ بتاتے ہیں لڑکے کہ شادی نہیں ہوئی تو تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے, یا پھر دنیا میں کوئی نکارا ہے تو, مے بی ایون فزیکل ڈیفیکٹ ہے. یہ بھی تانے آتے ہیں تو فزیکل ڈیفیکٹ ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب اس طرح کی قوم کے اندر اور بچے مت لے کے آئیں. ابھی 10 سال تک اگر ہم ایک گیپ بھی لے آئے نا, کہ گیپ لے آؤ کہ آپ صرف پہلے تیاری کر لیں, آپ کو 1 سال کا کیمپ چلیں, ایک گیپ ایئر لے لیں اپنے اس پاکستانی سسٹم سے, گیپ ایئر کہ اس سال میں اپنے اوپر غور و فکر کروں گا کہ کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں 5 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کے 5 سے 12 تک کا جو ذمہ ملے گا اس میں نبی علیہ السلام کی نہج تک لے کے جا سکتا ہوں, یا پھر میں مولوی بناؤں گا میکسیمم پاکستانی مولوی جو دین سے دور مذہب کے قریب ہوگا, یا پھر وہ لبرل پروفیسر بناؤں گا جس کو نہ دین کا پتہ ہوگا نہ دنیا کا. ٹھیک ہے, اور سوڈو انٹلیکچولیزم میں ایروگینٹ بھی ہوگا وہ, سوچیں تو صحیح. یا پھر وہی ہوگا دونوں کے بیچ میں غوطہ دوں گا اور وہ اچھل کے باہر آئے گا ایتھیزم کی فلیور میں. یہ تیسرا یہی حل ہے. سو پھر دیکھ لیں, یو نیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن رائٹ ناؤ, رائٹ ہیئر. آئی بیگ آف یو, خدا کا واسطہ جو پاکستان سے سنسیئر ہے, اسلام سے سنسیئر ہے, یہ ڈیسیژن لے کے پہلے اس 2 نمبری کو بند کیا جائے. میں جب تک اگلے 100 سال کے مسئلے حل کرنے کا ڈرائنگ بورڈ نہیں کھولتا تب تک میں رشتے کی بات نہیں کروں گا. اور آپ لڑکی والوں سے میری گزارش ہے, لڑکے کا انٹرویو کے اندر 3 سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ اگلے 100 سال کے مسئلے کیا ہیں. وہ کہے گا میں نے کیا کرنا 100 سال کے مسئلوں کا, تو کہنا کہ بیٹا پھر تیرے بچے کیا 100 سال اگلے 100 سال کے مسئلے تو نے دیکھنے ہیں. لیکن ساحل بھائی, از دس دی اونلی سولوشن؟ فار ناؤ, آپ خود سوچیں نا, ملٹی آرگن فیلئر ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو سافٹر سائڈ پہ رکھ کے, کیونکہ جو آپ نے بات کی نا, اٹس اے ویری ہارڈ ڈیسیژن کہ دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, آپ سوسائٹی کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو آپ پہ ایک بیک لیش آئے گا. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن مجھے بتائیں میں اگینسٹ نہیں. دیکھیں آپ نے جس طرح کہا کہ ٹھیک ہے اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں یا کچھ بھی ہے, اس کا سافٹر وے کیا ہونا چاہیے کہ ہم, میں آپ سے کہہ رہا ہوں شادی سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے ایک دوسرے کی کوالیفیکیشن رکھنا شروع کریں. ورنہ 3 سوال پوچھ رہے, خدا کی قسم پاکستانی 3 سوال پوچھ رہے ہیں, پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے کہ کرائے کا ہے. یہ 2 نمبری ہے ہماری. یہ ہماری ان ماؤں کے قدموں تلے جنت بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم, ان باپوں کو رضا میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو کچھ تو حیا شرم کریں. پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے یا کرائے کا, اس سے میرے بچوں کی آخرت پہ فرق کیا پڑے گا؟ مجھے بتائیں.
آپ یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں, حضرت عمر بن خطاب سے وہ اپنی بیٹی نہ دیں. کیوں؟ پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا کرایہ کا, حضرت علی کا نہیں ہے اپنا گھر. یہ کڑوی حقیقت ہے بالکل. ٹھیک ہے, میں کیا کروں. آپ اسلام بچہ کنفیوز پتہ کیوں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی سیرہ, صحابہ کے درجات, اور جب اپلیکیشن کی باری آتی ہے سب کچھ زیرو پہ کر دو. یہاں پہ گھر دیکھنا ہے, یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے, یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہیے, رنگ گورا ہونا چاہیے, یہ دیکھنا, یہ باقی سب کہانیاں صرف 2 نمبری کے لیے دکھائی گئی. وہ کنفیوژن میں سپلٹ ہو جاتا پھر. اور وہ اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے, کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو, تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا, جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں. 700 سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ کرام کی نہج کا, جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن جو ہے نا, میں ابھی نبی اسلام کی اور خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لیٹر جنریشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہو سکا, ابھی تک برہما کا دور چل رہا ہے. گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کماتے ہو, لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے, یہ ایون شادی کی جو رسومات ہیں ہماری, چھوڑ دیں, وہ تو خیر ہے, وہ تو پلسیبو ہے. یہ کوالیفیکیشن آف شادی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے. ایسے 2 نمبروں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں. آپ تو, میں ان جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ماں جہیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے لڑکی والوں کے سامنے, اور وہ جانور خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایسے سر جھکا کے. استغفر اللہ, وہ بھی بہت بڑا کلمیہ ہے. جی ہاں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو چلیں چھوڑیں نا اس پتھر کو, اس پتھر ہی ہے نا, اور کیا ہے وہ, دوزخ کا پتھر ہی ہے وہ. اللہ اس کو بھی ہدایت دے, کیا میں کسی کو کیا کہوں. بٹ میں ان ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف النفس ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں, دوپٹہ بھی کرتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے تو. I'm talking about those people. Why can't we be real? گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کما رہے ہو, گورنمنٹ جاب ہے, CSS کر چکا ہے بچہ, بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. ٹھیک ہے, یہ کون ہے, یہ جن ہے. کون سے, کسی کے باپ کے سر میں جن گھسا ہوا ہے کہ CSS کر لے. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پولیس پرماننٹ جاب ہے, وہ نکال نہیں سکتا. ہاں نہیں, اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی اپنی 2 نمبری پوری کرائے گا اپنے دماد سے نا. اور CSS والا کیا کرتا ہے, مجھے بھی بتائیں, CSS والا کیا کرتا ہے. سر یہ آپ نے بڑا ٹچی پوائنٹ چھیڑ دیا. سب سے کم تنخواہ ہے اس کی CSS کی, باقی کی اس سے بہتر ہے کارپوریٹ جاب میں. نہیں, ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, پاور ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ سب چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے شہباز شریف, چھوٹے چھوٹے شیخ رشید, ہمارے گھروں میں. حل بتائیں. یہ دیکھیں, یہ مسئلے مسائل جو ہیں بہت سارے لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں, آپ بھی اس پہ گاہے بات کرتے رہتے ہیں. اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہ حل ہے. دیکھیں, ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ریسیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں نصیحتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی ہے؟ پریکٹیکلی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں خالی, میں ان اسٹینڈرڈس کی بات کر رہا ہوں. جس مرضی قوم نے اٹھا لیے ہوتے ہیں اسٹینڈرڈس, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا. ہم سب سے پسپا قوم ہیں, مان ہی نہیں رہے ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. کون سا بندہ ہسپتال نہیں جاتا؟ جو جسمانی مریض ہوتا ہے, مگر ساتھ جو ہسپتال جاتے ہیں نا وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض نہیں ہوتے. نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور ہسپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے ہیں. یہ ہے دا ڈیتھ آف دا کلچرل کاز ان سائڈ دا سائیکالوجی, کلچرل سائیکالوجی ہماری یہ ہے. اب رہی بات جن لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو, اور جو واقعی سنسیئر ہیں, واقعی دنیا میں کسی کارآمد, جو نے کہا اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لیے واقعی پیدا کیا ہے, تو وہ جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں. وہ اپنی غار ہرا میں جائیں, ٹھیک ہے, اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے. اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتا, یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے, اللہ اپنا فوجی اکیلا. ایسے لوگ آپ کو ملے, آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی. آپ یہ کہ کیا 4 شادیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے, اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے. تو
آپ جا ہی نہیں رہے اللہ کے راستے پہ. میں اللہ تعالیٰ کی گریس نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ منتیں کر کر کے اپنے کام لے. اللہ تعالیٰ نہیں, میرا رب منتیں نہیں کرتا. اوکے, میرا رب نے بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو, ہم سب کے سامنے مینیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گا, تو ایک دفعہ آ تو صحیح. بالکل. مگر اگر تو ادھر جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی درازی میں ہی کروں گا. اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھ آیا ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی. جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ پہلی بغاوت تو کرنی پڑے گی اس کلچر میں. ان سٹینڈرڈز کے خلاف بغاوت کریں. امی اور ابو کی ساتھ بدتمیزیاں نہ کریں. ان ماں باپ کو مارنے کے لیے نہیں کوئی کہہ رہا, ماں باپ کو تانے دینے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. میں بائک آؤٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں ان سٹینڈرڈز کی. جی, کہ بھائی میں نے ابا جی میں آپ کے پیر دھو کے پیوں گا مگر وہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گا جو اللہ کے خلاف آپ خود ساری عمر کرتے رہیں, اور آپ کے ابو بھی اور ان کے ابو بھی, امی بھی, آپ بھی. آپ کے پیر دھو کے میں روز آپ کی خدمت آپ کو اپنے سر سے نہیں اترنے دوں گا کیونکہ میرے رب نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ کام نہیں ہوگا اب دوبارہ جو کہ میرے رب کے خلاف آپ لوگوں نے پوری منظم کاوشیں کی ہوئی ہیں. اور آنکھیں بند کر لیتے ہو جب ہم قرآن سناتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہو حدیث سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا اور رب کا معاملہ نہیں, آپ کا اور رب کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے بچوں کا اور ان کی آخرت کا معاملہ بھی. لیکن ساحل بھائی اس لیول تک پہنچنے کے لیے بچے کو, ایک نوجوان بچے کو جو کہ ابھی سیکھ رہا ہے, میں کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ کیسے فوج تیار کر رہا ہے. مسلم آئیڈینٹی کا ٹور میرا, میں خود بھی, میں پتہ نا امید تھا, یوتھ نے آ کے پھر ریوائول شروع کیا ہے اور وہ کام کیے. لڑکیوں نے لٹرلی لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سٹینڈرڈ کی لڑائی شروع کر دی ہوئی ہے. صحیح. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میں امید ایسے نہیں رکھ کے بیٹھا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا تجربے سے بتا رہا ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتے. اور میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکشن دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ہے اور طاقت دی ہے. اور میں تو کہتا ہوں مصیبتیں آئیں. ہم تو ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں, ایسے رب کے پجاری ہیں ہم کہ جو دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے جب اس کو پیار آتا ہے ہم پہ. یہ یاد رکھیے گا, کسی مصیبت سے نہیں ڈرنا, بس اپنا اصول ٹوٹنے نہ دینا کہ یہ اصول اللہ کے. اب مصیبت آتی ہے تو اور مسکراہٹ آئے گی. میرے نبی سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آئی ہیں, ہم کون سے نخرے لے کے بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ آپ نے سولوشن دے دیا, سافٹ ویئر سولوشن اس کا یہی ہے. اب بچہ کہاں سے سیکھے یہ چیزیں؟ سب کو تو ساحل دین جو ہے وہ کیٹر نہیں کر سکتے نا. میں وہی بات کروں گا دوبارہ, اللہ کے نبی علیہ السلام, میں کون ہوں, میری اوقات ہی کیا. نبی علیہ السلام کی سیرت کی پروپیگیشن کے لیے آیا ہوں میں ادھر. لیکن ساحل بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کے لیے وہ جائے گا نا کہیں باہر, ٹھیک ہے. خود سے تو ظاہر ہے بچہ اتنا ہے ہی نہیں ہمارا قابل سر, کہاں مٹھی بھر ہوں گے سر. اچھا چلیں کہیں جائے گا تو, ہاں کہیں جائے گا تو اس کو آگے مختلف مکتبہ فقہ ملیں گے. کوئی اپنے ساتھ اس کو کہہ رہا جی یہ صحیح ہے, کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے, کوئی اس کا دروازے پہ جانے سے منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سارے ٹھیک ہیں. بس یاد رکھیے گا آسان, سب ٹھیک ہیں, شیعہ بھی ٹھیک ہیں, سنی بھی ٹھیک ہیں, جو اچھا لگتا ہے اس کو مان لو. نہیں کیوں, جو اچھا کیا مطلب ہوتا ہے, سب ٹھیک ہے مطلب سب کے سب, سارا علم سب جگہوں سے لیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں شیعوں کے پاس پہنچی ہیں جو سنی اپنی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے, کچھ چیزیں سنیوں کے پاس پہنچی ہیں جو شیعہ اپنے بد عقیدہ ہو گئے ہیں وہ بھی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے. اور ٹھیک ہے کوئی بات, مگر جو چیزیں لینی ہیں وہ تو لینا. ایک شیعہ ازم کا عقیدہ غلط ہے, میں پوری طریقے سے مانتا ہوں کہ یہ عقیدہ, میں پوری طریقے سے برات کا اعلان کرتا ہوں اس عقیدے سے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پیڈسٹل کو اللہ کے پیڈسٹل پہ ڈالیں. ٹھیک ہے مانتا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا سارا لٹریچر باقی کے معاملات میں غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ امام جعفر صادق سے جتنا بھی لٹریچر لے کے آتے ہیں وہ اتنا خوبصورت کلام ہے, ناج البلاغہ پڑھتا ہی نہیں ہے سنی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات ہے, کیوں اس میں ایسا کیا ہے, مطلب سوچیں تو صحیح کیا ہے, لیبل لگا دیا نا, لیبل لگا دیا کہ یہ سیکٹ کا ہے, یہ سیکٹ کا ہے, بس اسی پہ پھنسے ہوئے ہیں. سید احمد خان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, میں پڑھنی بھی چاہیے, قائد اعظم کی کتاب علامہ اقبال پڑھ لیتے ہیں, اور ناج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے ہوئے شیعوں نے لکھی ہوئی ہے. اور شیعوں نے کس نے لکھی ہوئی ہے؟ اچھا سنیوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے, شیعہ بھی اپنی ہر دھرمی میں سنی لٹریچر پہ نہیں آتا. تمہاری بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا, تمہاری بخاری میں, اچھا میری بخاری میں, مجھے تو پتا ہے کہ میری بخاری ہے نا, میرے نانا ہے نا, میں تو سید ہوں, مجھے تو کہتا تو میں کہتا ہوں ہاں میری بخاری, کیسا لگا تمہیں اسلام, پھر جو ہماری فیملی نے تمہیں دیا ہے ٹھیک لگا, تب ان کو غصہ آتا, کیا مطلب ہے ہمارا نہیں اسلام, تو پھر بخاری تمہاری کیسے میری کیسے ہو گئی, میرے اور تمہارے نبی میں کوئی فرق ہے, ہماری بخاری کیسے ہو گئی. یاد رکھو نا ہمارے کسی ایک عالم نے اپنی حدیث کوٹ کی, ہم نبی اسلام کی حدیث کوٹ کریں. اب رہی بات یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, اور یوتھ کو بریلویزم میں بھی جانا چاہیے. جو خوبصورتی بریلویزم میں عقیدت کی ہے نا کہیں اور نہیں ہے, مان لیں, آپ کو ماننا پڑے گا ان بائسڈ ہو کے. جو عقیدت نبوی, بس کیا شیعہ کیا سنی, بریلویزم نے جو عقیدت پکڑی ہے نا, اور دیوبندیزم
مولانا اشرف علی تھانوی پہ جو مرضی اعتراض کر رہا ہوں, ایسا اسکالر, ایسی گہری نگاہ, ایسی ڈیپتھ پکڑی ہے انہوں نے. جو اہل حدیث اسکالرشپ ہے, خوبصورت ترین تیز دھار کی تلوار, ریفرنس ہائرارکیکل ڈسپوزیشن آف آل نالج, مطلب ماننا پڑے گا ہر ایک کے پاس اپنی اپنی جواہرات ہیں. آپ اگر کسی ایک میں گھسے, آپ نے زیادتی کی, آپ نے اتنے بڑے بڑے خزانے چھوڑ دیے, اہل تشیعوں کی طرف سے, اہل سنت کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے, یہ تین ہی ہے نا, ان تینوں کے خزانے چھوڑ دیں گے آپ. ٹھیک ہے, میں آپ کو باہر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, میرے نہ پاکستان کے شیعوں کے ساتھ نہ پاکستان کے سنیوں کے ساتھ جو بھی مکتبہ فکر کے اسکالر ہیں, میرے کوئی کسی قسم کے روابط نہیں ہے. میں باہر سے دیکھ کے بتا رہا تھا, کیونکہ دیوبند اور بریلی لوکل اسکول آف تھاٹ ہیں. میرے ٹیچرز عربین تھے, ان کو نہیں پتہ تھا بریلوی اور دیوبندی کا. سو دے اونلی سی اہل تشیع اینڈ اہل سنت, دیٹس ہاؤ دے سی. اینڈ یہاں آ کے مجھے پی ایچ ڈی کرنی پڑی ہے کہ سائنس کیا اور بھی کچھ سائنس ہے. مگر میں نے جس سے بھی بات کی ہے, اگر آپ کا دماغ کھلا ہوا ہے, اور سوری آپ کا دل کھلا ہوا ہے, تو اللہ دماغ کھول دیں گے. بے شک ایسے آپ نے دل بند کیے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ یہ ہیں, تو مقلد ہوتے ہیں وہ 2 نمبر ہوتے ہیں, غیر مقلد 2 نمبر. یہ دل بند ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ دماغ تب کھولیں گے جب آپ دل کھول دیں گے. دل کیسے کھولتے ہیں؟ دل ہاتھ سے کھلتا ہے لٹرلی ایسے, کہ ہر ایک کو آنے دیں. اور جس دن آپ نے آنے دیا, اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت تو سب کے پاس ایک ہی تھی. آئی سویر ایک ہی کتاب ہے, ظاہر ہسٹری ہے, ہوا ہے جو ہوا ہے, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اب رہی بات, آپ جس اینگل سے پکڑیں گے نا کہ میں نے شیعوں کے پاس نہیں جانا, ٹھیک ہے, تو سم ہاؤ وہ بائسنس میں سیرہ کا وہ پورشن مس کر دیں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ نے مس. آپ نے اگر اہل تشیعوں کو یا اہل سنت کو پوری طریقے سے جپھی ڈال کے امبریس کرتے تو سیرہ وہی آنی تھی آپ کے پاس. آپ نے خود اپنے اوپر تلوار چلائی. اچھا, اس میں ساحل بھائی اب تھوڑا سا موو کرتے ہیں ٹورڈز جو بھی ہمارے اسکول, یونیورسٹی, کالجز کے اس وقت بچوں کی مصیبتیں چل رہی ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے بچے کو نہ اہل پروفیسر سر, نہ اہل پروفیسر ایچ ای سی کی طرف سے مجھے شدید ترین شکایت یہ تھی کہ وہ جو بابے جنہوں نے ایچ ای سی کی باغ دور سنبھالی بھی ہے نا, کسی نہ کسی دن تو ملیں گے انشاءاللہ, کسی نہ کسی کانفرنس پہ, چھوٹا تو نہیں ہوں میں. جس ایج میں اور جس ایکسپوجر لیول کے اوپر بچے کو یونیورسٹی میں داخل کرنا چاہیے, اس میں ہم کر نہیں رہے. ٹھیک ہے, اور جو پری ریکوزٹ ہونے چاہیے یونیورسٹی کی گریجویشن کے, وہ ٹیسٹ ہوتے ہی نہیں یونیورسٹی کے, اس لیے ہر بندہ الا ہوا ہے. پیسوں کے اوپر یونیورسٹیاں چل رہی ہیں لٹرلی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیور منی میکنگ ماڈل چل رہا ہے؟ نہیں, یونیورسٹی کے اونرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایچ ای سی کے اسٹینڈرڈس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لائک واٹ از دا کوالیفیکیشن آف اے پرسن ٹو گو ان ٹو دیٹ لیول آف ایجوکیشن. یہی تو مسئلہ ہے. یہ کوئی تکا نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی بی اور لمس یا ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز یہ کلاس سیپریٹ کی دی ہے. دیکھیں جیسے امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا, اس طریقے سے مینٹل کلاس میں نا اس آئی کیو کا فرق ہوتا ہے. یہ آئی کیو ہے, یہ غور سے سمجھ لیں اس کانسیپٹ کو, تو آپ کے بچے بھی اچھے تیار ہو جائیں گے. اور اللہ کی قسم اتنا بڑا ڈفرینس ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ایک سیکورٹی گارڈ اور سی ای او ایک ہی بلڈنگ میں ہوتے ہیں, 2 پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے آئی کیو میں. بالکل 2 پوائنٹس آن ایوریج بتا رہا ہوں. آف کورس بڑے بڑے ڈم سی ای او بھی ہوتے ہیں, مگر آن ایوریج بس یہ 2 پوائنٹس آئی کیو اپنے بڑھانے ہوتے ہیں. اور ہم نے 30 پوائنٹس ڈاؤن کیے ہیں اسکول میں. 30 پوائنٹس 180 کا بچہ 110 نہیں ٹاپ رہا. یہ آپ کو کب سمجھ آئے گی میں میری آہو بکا ہے کیا. میں مر جاؤں گا تب آپ کو یاد آئیں گی یہ باتیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے, اپنے بچے بچا لیں. آپ کے اسکول آپ کا 30 پوائنٹس آئی کیو فلیٹ ڈراپ کر دیتے ہیں. 10 سال لگتے ہیں, 10 سال میں 12 سال لگیں گے تو تھوڑے 32 پوائنٹس کر لیں. اس لیے عمومی بچہ ڈم ہے پاکستان میں. وہ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں نا رچرڈ ڈاکنز کی, ہو کیا بات ہے, یہ تو صحیح کیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کی کوالیفیکیشن کیسے کرتے ہیں. رچرڈ ڈاکنز چھوڑیں, اکنامکس کی دیکھ لیں, میتھمیٹکس دیکھ لیں, بایولوجی دیکھ لیں, اور کیا آپ ایجوکیشن میں, اور کیا آپ کے پاس میں سوشل سائنسز ہے اور نیچرل سائنسز ہے. سوشل سائنسز کی تو توبہ اللہ کی پناہ, پوچھیں ہی نا. سائیکالوجی, سوسیالوجی, اینتھرو, what's the word, the philosophical side of things in terms of the knowledge of the human body and systems. اتنا آسان ہے پاکستان میں پاکستانی کو فتح کرنا کہ آپ کیونکہ پاکستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں آئی کیو نہیں, آئی کیو اسکول نے ڈراپ کر دیا. اب میں یہ کوالیفیکیشن پوچھ رہا ہوں آپ سے, لامس کا بچہ ہو یا آئی بی اے کا ہو, راولپنڈی میڈیکل کا ہو یا یو ای ٹی کا ہو, یہ ایک کوالیفیکیشن فلٹر سے گزر کے آ جاتے ہیں. جی, اینڈ دیٹس اٹ.
آپ وہ کوالیفیکیشن فلٹر ان کی مجبوری ہے. آپ کسی اور کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں, میں پوری یونیورسٹیز میں کنگھی پہ کنگھی کری جا رہا ہوں, مجھے ٹیلنٹ نہیں مل رہا. ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ دا پوٹینشیل, ایکسپوجر, ایپرچر, آئی کیو, دا جنرل وزڈم جو ایک بچے کو اس عمر میں ہونا چاہیے. زیرو, فلیٹ آؤٹ زیرو. That's it. اس کو صرف شارپنس شروٹنس آتی ہے. کیوں؟ لڑکیاں پسانے میں کام آتی ہے. ہاں بالکل ایسی ہے. That's it. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف پروفیسر ہی ہے؟ نہیں, پروفیسر تو بہت لیٹ آیا ہے, بہت لیٹ آیا ہے. اسکول اور اسکول کے جو آخری 5 سال ہیں, 7th 8th 9th 10th گریڈ, او لیولز, اے لیولز اینڈ ٹرانزیشن جو ہو رہی ہے, اس میں آپ نے اس پہ وہ پریشر پمپ آن نہیں کیا ہوا اور اس پہ منی پمپ آن کر دیا کہ ہاں یونیورسٹی کا کیا کرائٹیریا, کسی نہ کسی یونیورسٹی میں ہو جائے گا. دیر شوڈ بی نو باری ایڈمیٹڈ ٹو دا یونیورسٹی انلیس ہی ہیز اے سرٹن آئی کیو. اور وہ آئی کیو ڈیولپ کرنے کے لیے بے شک آپ کو 5 سال اور لگنے پڑیں. آئی کیو کی بات کر رہے ہیں, آج کل تو 1100 میں سے 1098 نمبر آ رہے ہیں جناب. نہیں وہ آئی کیو کا ڈٹرمن, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, بچے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا جب, زیرو آئی کیو لیول, وہ آئی کیو کا میجر نہیں ہے نا. آئی کیو کا میجر نہیں ہے. آئی کیو کا میجر از اے ہارڈ ویئر. It's a classic hardware thing. Once you know, if you have the hardware, you have the hardware. یہ بچپن میں ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. وہی بات آئی اماں اور ابا سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, اس کے علم کے اوپر بھی, اس کے دماغ ہارڈ ویئر کے اوپر بھی. اب میں اس کی بڑی لمبی تفصیل, میری ویڈیوز دیکھیں آئی کیو کیسے ڈراپ کرتی ہے. امی سب سے زیادہ آئی کیو ڈراپ کر سکتی ہے, پھر ابو ڈراپ کر سکتا ہے, پھر اسکول ٹیچر, پھر آپ کا بیسٹ فرینڈ, اور پھر کہیں جا کے یونیورسٹی پروفیسر ہے, پھر باس. یہ ہائرارکی آئی کیو ڈراپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ پاور کس کے پاس ہے؟ تو جس کو ڈم بچہ ہے وہ اس کی ماں نے اس کو ڈم کیا بس. اور یہی آپ سمجھتے ہیں مین وجہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرپرینورز نہیں نکل رہے, یا جو ایک بڑے لیول کے جو سی اوز اس طرح سے نہیں نکل پا رہے؟ نہیں, 2 طریقے ہوتے ہیں انٹرپرینورشپ کو ناپنے کے, ایک بائی چوائس اینڈ ڈیزائن اور ایک مجبوری. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس انٹرپرینور نکلیں گے مجبوراً, جیسے ریڈی والا, کیوں وہ کچھ اور کر نہیں سک رہا, وہ انٹرپرینور ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بھی وہ اسکل لے گا, جو بھی کرے گا وہ بالکل اسی انٹلیکٹ کا بندہ ہمارا. یہ NIC اور اس طرح کے انکیوبیشن سینٹرز کے اندر بیٹھے ہوں گے, آئی کیو ان کا اسی طرح کا ہے, لو آئی کیو, فلیٹ آؤٹ ڈم کر دیا گیا سسٹم کے تھرو. وہ تو وہ ریئیکٹیولی کاپی پیسٹ کرتا ہے, وہ اپنا آئیڈیا لے کے آتا ہے کہیں سے, وہ بھی کہیں سے چوری کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اسٹریٹجی بھی کہیں سے کاپی کی ہوتی ہے, اور لوگ مینٹورس پہ مینٹور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. مینٹور کا کام آپ کو اسٹریٹجی بنانا نہیں ہوتا, مینٹور کا کام آپ کو ڈائریکشن دینا ہوتا ہے. میں نے آج تک جس انکیوبیشن سینٹر میں گیا ہوں, آئی ہیو سین نتھنگ بٹ دا کرڈ آف دا وائٹ لیفٹ اوورس, دا وائٹ لیفٹ اوورس. ایک بڑا پیارا ورڈ آپ نے یوز کر دیا یہاں پہ, مینٹور. ہیں پاکستان میں مینٹورس؟ نہیں, ہاں مینٹور اس پہ کر دیں تھوڑا ڈسکشن, کیونکہ آج کل مجھے لگتا ہے مینٹور نہیں ہے, مینٹر زیادہ ہیں آج کل. یا بٹ آئی کینٹ, ویل مینٹور کے لیے ایک یہ تو ورڈ ہی بہت بھاری ہے. جی وزڈم پاکستان میں, دنیا میں کہیں پہ بھی وزڈم جو ہوتا ہے نا, وہ کیونکہ وزڈم کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی, وزڈم کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا پاکستانی بابے کہ تجربہ کار آدمی جو ہے نا وہ دھوکہ نہیں کھاتا. میں مجھے سمجھ نہیں آتی کون سے بابے تھے, اور دھوکہ کھا کے تو تجربہ ہوتا ہے آپ کو, اور کیسا تجربہ لیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو دھوکہ کھا کے وزڈم آ جاتا ہوتا ہے, فکر نہیں کریں. وہ والا وزڈم جو ہے نا, وہ آپ کی ایک, دیکھیں اگر آپ کے پاس وزڈم آ گیا نا, تو آپ دھیمے ہو جاتے ہیں, آپ اسٹڈی ہو جاتے ہیں, اور اپنے بچوں کو اس انٹرپرینوریل سائیکل کے تھرو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. مگر ہمارے آپ نوٹس کریں گے انویسٹرز بھی پینک ہی ہوتے ہیں. جی, دے آر مائکرو مینیجرز. اس کا مطلب ہے وہ کیا, انہوں نے انویسٹمنٹ, ہمارے جو انکیوبیشن سینٹر کے چیفس ہیں وہ بھی پینکی اینڈ مائکرو مینیجرز ہیں. وائی آر یو مائکرو مینیجنگ somebody if you want to mentor someone? This is beyond my, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب اپنے بچوں کو بھی نا, ہم ہم اپنے بچے کو کھا جانے والے لوگ, ہمارے بچے ہی نا سارے. So we are butchering our own kids. 30 سال کا مینٹور مل رہا ہے آج کل, 3 سال 4 سال کا اس کا اپنا کریئر ہے, 23-24 میں وہ نکلتا ہے. وہ تو ایک ہیش ٹیگ مینٹور ہے نا. ہاں, ہیش ٹیگ مینٹور ہی بنا. وہ ہو سکتا ہے نا, وہ ایک اسٹیپ آگے تو جا ہی رہا ہے نا, وہ میں مان سکتا ہوں اس میں اتنے ہارش. لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پورے کے پورے اس وقت جو ہماری ینگ بریڈ ہے اس کو خراب بھی کر رہا ہے؟ آئی کیو لو ہے, مینٹل کلاس لو ہے. 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں, ویڈیو پوری دیکھیے گا. مینٹل کلاس کا مطلب کہ آئی کیو لو اور مینٹل کلاس لو کا کمبو لگ گیا, تو پھر آپ ساری عمر کاپی پیسٹ کریں گے بس. کاپی پیسٹ تو پوری نیشن کر رہی ہے. ہاں, تو نیشن تو سوری معذرت, یہ ورڈ بھی بلکہ ہم غلط یوز کریں بار بار, ہجوم ہے سر. نیشن تو ہم بنے ہی نہیں نا, ہجوم ہی ہے نیشن. ہیں, آپ کو لگتا ہے نیشن ہے ہم؟ جی, میں نیشن صرف مسلمان نیشن کو کہتا ہوں نا, میں پاکستان نیشن کو نہیں نیشن کہتا, میں مسلمان نیشن کو نیشن. بالکل وہ تو ہے. میں پاکستانی ہجوم کی بات کر رہا ہوں جو ہم ماشاء اللہ 25 کروڑ کے قریب ہو گئے. ہاں, تو آئی کیو اور مینٹل کلاس نہیں ہوگی تو کاپی پیسٹ بس.
بس. لیکن کاپی پیسٹ میں بھی تو اچھے نہیں ہے نا. یہ ایک پریکٹس کی بات ہے. کہتے ہیں کہ کاپی کرنی ہے نا, نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. نقل کریں کوئی مسئلہ نہیں, اگر نقل ہی کرنی ہے نا تو اچھی تو کر لیں. ہم تو نقل بھی اچھی نہیں کر پا رہے. اسٹینڈرڈ نہیں ہے نا. اسٹینڈرڈ کیسے ریز کیا جائے اسٹینڈرڈ؟ ایکسپوجر اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا علاج. ایکسپوجر لیں, کتابوں کا ایکسپوجر لیں, کلچرل ایکسپوجر لیں. اگلی نسل پھر بہتر آئے گی کیونکہ یوٹیوب سے ایکسپوجر آ گیا ان کو. جو ہماری والی نسل یا اس سے پچھلی نسل نے تو کھچڑی بنا کے رکھ دی ہوئی تھی. کتابوں کا بھی وہی سر چل رہا ہے چکر. انگلش بک اٹھائی, ٹرانسلیٹ کی اردو میں, آتھر بن گئے. یا وہی نا زیادہ تر وہی چل رہا ہے نا. تو یاد رکھیے گا بڑی قومیں جو ہے نا پروڈیوسرز آف تھاٹ ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا, اور چھوٹی قومیں ریپروڈیوسرز آف تھاٹ ہوتی ہیں. بس صحیح, یہ بس اصول یاد رکھیے گا. بڑی قوم کا بچہ اسٹوڈنٹ اپنی تھاٹ پروڈیوس کرتا ہے, اور چھوٹی قوم کا استاد بھی اپنی تھاٹ کہیں سے ریپروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, کہیں سے کاپی پیسٹ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ ایک فرق ہے, دیکھ لیجیے گا پھر آپ کے پروفیسرز اور آپ کے اکیڈیمیا کے اندر کیا حالات ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انسٹرومنٹ تھرمامیٹر ہمارے پاس. اچھا, جیسی کیسی بھی ہمارے یہاں اسٹڈیز ہو رہی ہیں, یہ جو سلیبس ہے ہمارا, اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پہلی چیز تو اس میں اسلامک فلیور کو بالکل ہی انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. نہیں, ہم اسلامک فلیور کا تو ایک الگ اینگل ہے. اگلے 100 سال کے پرابلمس جو ہے نا اس میں فیکٹر ان نہیں کیے گئے ہوئے. بس اس لیے کسی کو پتہ نہیں ہے فزکس کیوں پڑھوں یا میتھس کیوں پڑھوں. وہ ایک فیکٹر ان کریں گے تو آپ کو نیچرل سائنسز کی بھی افادیت پتہ چل جائے گی اور سوشل کی بھی. اب ہوتا کیا ہے, یونیورسٹی کا گریڈ بھی جب سائنٹسٹ لیب میں جب انٹر ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں نے بایولوجی کے ساتھ کرنا کیا تھا. یہ تو کام نہیں تھا, تو یونیورسٹی کا کام تھا یا اسکول کا کام تھا لٹرلی. تو اپلیکیشن جو ہے نا, وہی میں آپ سے کہا نا, دے آر پری میچورلی شوڈ ان ٹو دا یونیورسٹیز اینڈ اکیڈیمیا از جسٹ ڈوئنگ اٹ جسٹ بیکاز منی از انوالو ناؤ. اچھا فیل بھائی, یہ ایجوکیشن میں بھی ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا پاکستان میں, اسٹیم کے نام سے, اسٹیم ایجوکیشن. تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہے آپ کا ایکسپوجر, کو دیکھا ہے آپ نے؟ میں اسٹیم کو میرا ایک کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے خود, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام. اسٹیم کہتے ہیں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. تو یہ بیسکلی انجینئرنگ کے اندر 2 اسپلٹ فیلڈز ہیں, کیونکہ اب کمپیوٹر سائنسز کی وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنس آیا ہے, ورنہ انجینئرنگ از پیورلی فزکس اینڈ میتھمیٹکس. سو میرا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ میری ٹیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ پیور کانسیپٹس دیے ہوئے ہیں, اور وہی پیور کانسیپٹس سائنس چیز کرتی کرتی اب پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ. کچھ میں پہنچ گئی ہے, کچھ میں بہت دور ہے, کچھ میں رمق نظر آ رہی ہے. ایسٹرو فزکس سے لے کے کوانٹم فزکس تک, پیور میتھمیٹکس سے لے کے اپلائیڈ میتھمیٹکس تک, ٹھیک ہے, بایولوجی, میڈیسن, ایوری تھنگ, یو نیم اٹ. تو میں نے قرآن پاک کے تھرو اور فلاسفی آف دا سبجیکٹ, قرآن پاک اور کرنٹ نیچرل ڈیفینیشن آف سائنس جو ہے نا, کرنٹ ڈیفینیشن آف نیچرل سائنسز میں جو فزکس بایولوجی کی دی ہیں, ان کو میں نے کامبو لگا کے ایک ٹرائنگولر ایک اسپیکٹرم بنایا, اور ان ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے جو کہ میرے اپنے اسکول کے اندر, آن لائن اسکول ہے میرا, ادھر میں نے اب یہ اسٹیم فیلڈس کے تھرو نا میں یہ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں. CDP بولتے ہیں, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام. تاکہ سورس کوڈ کی بات کریں اسی میں, یا سورس کوڈ آن لائن چلا گیا نا اب, تو اب بچہ 4 سال کے اندر اندر وہ CDP کر لے گا. میتھمیٹکس کے پورا کریکولم بن چکا ہوا ہے, میتھمیٹکس فزکس کا بن چکا ہے, بایولوجی کا بن رہا ہے, وہ بن ہی گیا ہوا تقریباً. جو میتھ اور فزکس کے ہیں نا, وہ تو آئی ایم ٹیکنگ ریئل پرائڈ اینڈ ریئل اٹینشن ان دیئر. اور وہ لوگ آئے ہوئے جن کو پتہ تھا کہ اسلام کی سینس کیا تھی, انہوں نے فزکس کو کہاں سے قرآن پاک سے دیکھنا ڈھونڈنا تھا, اور یہی ریسرچ کروانی ہے. قرآن ورک شاپ بولتے ہیں ہم اس کو, کہ ہم نے قرآن ورک شاپ کھل کے دینی ہے کہ فزکس کو قرآن پاک کے تھرو کیسے قرآن کی لینز پہن کے اب آپ نے دنیا کو, کائنات کے مطلب مطالب اور مصارف دیکھنے, اور وہ فزکس کے دکھائیں گے, ہم میتھمیٹکس کی دکھائیں گے, بایولوجی دکھائیں گے انشاءاللہ. اور او لیول کرانا ہے کرا لینا, او لیول تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اے لیول کرانا ہے کرا لینا, IGCSE کرانا کرانا لینا. یہ بچہ پوری طریقے سے تیار ہوگا. ہم اس کو اس لیول پہ انشاءاللہ گریڈ کرنے کی کوشش کریں جس پہ آپ کا پوسٹ ڈاکٹریٹ اور پوسٹ گریجویٹ بچہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے, جو ڈاکٹریٹ کے لیے تیار ہوتا ہے. کیونکہ آپ ڈاکٹریٹ کے لیے تو آپ کو پھر ایک فیلڈ پکڑ کے اس کو ایک اسپیسیفک نوڈ پکڑ کے اس کو دنیا کو ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا کام وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. وہی کر رہے ہیں اصل میں, تو مسلمانوں نے وہی کیا تھا. صحیح. بہرحال تو یہ بچے اس اسٹیم کو جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں, اس اینگل سے میں چاہ رہا ہوں دنیا میں مسلمان دیکھیں, کیونکہ اسٹیم ہم نے ہی شروع کی ہے. جی. فزکس کی بنیاد مسلمان, بایولوجی کی بنیاد مسلمان, میتھمیٹکس کی بنیادیں مسلمان, اب کیمسٹری کی بنیادیں مسلمان. اور کیا کروں میں, اور کہاں سے آ رہے تھے وہ تابعین کے ٹرین ہوئے
لوگ تھے، وہ قرآن پاک کے تھرو کائنات کا مطلب مطالب دیکھتے تھے. ہمیں بھی وہ نظر آنے چاہیے. بس اب یہ لوکل مولوی سے ہٹ جائیں اور اصلی قرآن میں غوطہ لگائیں. کینوس اپنا بڑا کرنا پڑے گا سوچنے کا، کیونکہ کائنات سے کم کوئی کینوس نہیں ہمارا. بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ بھی کس لیول پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم ابھی ہمارے 2 طریقے کے پری اسیسمنٹس ہو رہی ہیں. بچہ بالکل 0 پہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم پوری ہوم اسکولنگ کی 4 سبجیکٹس کو ہم پورا 5 سبجیکٹس. کس ایج سے لے رہے ہیں پہلے یا بچے؟ 8th ایئر آف ایج سے. کیونکہ وہ اس سے پہلے لینگویج کی ایج ہے. اس میں ہم عربی سکھا رہے ہیں میرے اسکول میں. ہم عربی ہم اس سے پہلے والوں کو بھی 3 ایئرس ہم عربی سکھا رہے ہیں. اچھا. تو اور بھی زبانیں ڈال دیں گے، مگر اس وقت میں چاہ رہا ہوں عربی کا سب سے پہلے کوئی اور مقابلہ پہ اس زبان پہ نہ آئے. سو جو بچہ پہلے سے ہی 10-12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، اور پہلے سے ہی اس سسٹم میں چل رہا ہے، ہی از گونا اسپینڈ لیس ٹائم ود اس. 1 سال ہم بالکل بیسک فاؤنڈیشن کروا رہے ہیں، جو کہ بچے کی بالکل بیسکس پہ آئیں، جو بالکل 7th 8th ایئر آف ہز لائف میں، تاکہ وہ اسپیڈ میں آ جائے. ایک کلاس میں 5-6-7 بچے ہونے سے زیادہ ہو نہیں سکتے. لاک کیا میں نے کلاس. عربی میں صرف 4 بچے ہوتے ہیں میری کلاس میں. اچھا، ویری نائس. اور میتھمیٹکس میں I'm thinking 7 ہوں گے یا مے بی ایون لیس، بٹ نو مور دین 7. اور ہوئے بھی نہ اگر کوئی ایکسیپشنل کیس میں تو 10 بچے ہوں گے، کیونکہ مجھے وہ نہیں، یہ ٹریننگ پروگرام ہے، یہ ٹیچنگ پروگرام ہے نہیں. صحیح. تو ٹریننگ پروگرام کے اندر پھر آپ کو کام دینے پڑتے ہیں اور پھر اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. تو اور اس کا کیا ٹینیور وغیرہ کیا رکھا ہے؟ اگر تو بالکل ہی بیسک ہے 0 پہ بچہ، تو 4 ایئرس کے اندر وہ O لیول A لیول کر لے گا انشاءاللہ. اچھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ بات کریں 8 اور 4 12 سال میں انشاءاللہ O لیول A لیول. دیکھیں جو یہ تو 2 نمبری انہوں نے شروع کی ہے، 10 سال کے پیسے لینے کے لیے اسکول کھولے انہوں نے، 12 سال کے پیسے لینے کے لیے. تو یہ O لیول تو انشاءاللہ آرام سے، جو میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں جو ایکسپرٹس میرے پاس ہیں نا، دے نو. اور میں سائیکالوجسٹ کی کم بات نہیں کرتا ہوتا کہ برین کو کس طریقے سے پریپیئر کرتے ہوتے ہیں. آپ کی انہوں نے بھی یہ کیا ہے، یہ بھی سائیکالوجسٹ کے ڈھیلے میں، یہ ایجوکیشن اسکول والے بچے نہیں ہیں. انہوں نے بھی یہ اسی طریقے سے ٹرین کیا کہ بچے 12 سال تک ہماری ایک اتنی سی کتاب پڑھیں گے اور ان کو وہ والی چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ الٹا چکا انہوں نے گھمایا تھا ہمیں. یہ میں کیسے بتاؤں آپ کو کیا سیاسی پس منظر ہے اس کا، تو اس لیے چھوڑیں اس بات کو. سارے جتنے آپ کے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں سارے belongs to politicians. Oh yeah, of course, not just that. The HEC belongs to politicians. You know what I'm saying? The standard جو باڈی سیٹ کرتی ہے، اس سے زیادہ کیا کلوز تھک کلچر ہے کہ بس پرانا نظام چل رہا ہے. اچھا، لیکن یہاں ایک کروشل پوائنٹ ہے، چیلنج نہیں کرنا. اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو فائٹ ود HEC. جو آپ کا بچہ جائے گا اس کو ملے گی اس کی وہ IGCSE. کب سے HEC کے اندر آ گئے؟ میں نے اسی لیے IGCSE بولا ہے. نکالیں اس کو، ہاں آپ سرٹیفائی کرائیں بچے کو، جہاں مرضی بھیجیں دنیا میں. تو اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ HEC جس خدا کو سجدہ کرتا ہے وہ بچہ آپ کا ناشتے میں لے آیا، وہ آپ کے سرٹیفکیشن O لیول ہے، A لیول ہے، GRE ہے، GMAT ہے، SATs ہیں، IGCSE ہے. یہ تو آپ تو گلوبل ہیں. ٹھیک ہے، آپ تو گھر بیٹھے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اسکول کو؟ اب ہم نے خود بائسیٹ کر دیا ہے. HEC لاچار ہو گئی اس بات پہ. تو آپ نے بیسیکلی الٹا گھما کے دیا ان کو. Yes, I had to do that. میں تنگ آ گیا تھا اسکولوں میں جا کے کہ یہ کیوں تمہیں اللہ نے قرآن میں لکھ کے دیا جو ایسے کر رہے ہو. نہیں، وہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ہمارا بچہ میٹرک کیسے کرے گا؟ آپ کا کریکولم کون اپروو کرا؟ میرا آپ IGCSE کا کون سا کریکولم پڑھتے ہیں ہمیں بھی بتائیں. There is no curriculum. You look at the concepts and you develop those concepts. And you go to O levels and A levels, nobody's going to ask you کون سے اسکول سے کون سی کتاب پڑھ کے آؤ. بھائی پرچے میں سوال کانسیپٹ ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ لو O لیول سرٹیفائڈ ہیں. جائیں آپ IB میں، جائیں آپ کیمبرج میں، جائیں آپ ہارورڈ میں. لیکن پھر بھی آپ نے کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کچھ کیا؟ کریکولم اپروو کروایا ہے یا نہیں کروایا؟ میرا کریکولم جن ایکسپرٹ سے آ رہا ہے وہ PhD سے کم نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. 2 برکلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جس لیول پہ لڑائی کر رہا ہوں نا وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. میرا کریکولم کہیں پہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے نا تو کوئی بھی بندہ PhD سے کم بولے گا نہیں اس کو، کیونکہ یہ ہلے ہوئے چھوٹے چھوٹے نا لو اسٹینڈرڈس کے. حالانکہ وہ بچوں کے لیے ہے وہ کریکولم. ٹھیک ہے، وہ پبلش ہوا ہے میری ویب سائٹ پہ، پبلش ہے سارا کریکولم. میں کچھ چھپا تھوڑی بیٹھا ہوں. چھاپیں آپ بھی، لگائیں، اوپن سورس ہے. کس نے کو آپ سے پیسے مانگے؟ میرے ویب سائٹ پہ کریکولم آپ میرا ہے. علم کسی کی، علم مومن کی میراث ہے، لگائیں. ہم اس لیے فیس بھی رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیچرس کی تنخواہیں مجھے دینی پڑتی ہیں. میرا پورا آپریشن چل رہا نہیں، تو میں نے تو چھاپنے تھے سارے کہ ہمارے پاس کانسیپٹ مسلمانوں نے دیے مجھے. تو پیسے بھی چھاپیں گے اس سے؟ نہیں نا، ایک ہے پیسہ چارج کرنا، ایک ہے پیسہ چھاپنا. اللہ کرے کہ میرے سارے کام میرے اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں تو یہ ہوگا یہ کہ فری ہو جائے گا. ابھی عربی میں بھی ہم یہ پریپیئر کرنے کے لیے آئے تھے کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہی ٹیچر بن جائیں تو یہ فری ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا. صحیح. تو ابھی آپ ایک منیمل سی اماؤنٹ چارج کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے؟ اب میں اور کم کر رہا ہوں، ورنہ ہم 7,000 روپے لے رہے تھے مہینے کے. ٹھیک ہے، ایک سبجیکٹ کے.
ایک بچے سے ایک سبجیکٹ کے. جس میں 20 گھنٹے وہ پڑھے گا. نہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے کون کون سبجیکٹس پکڑنے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ 8,000 تک چلا گیا, کاسٹ بڑھ گئی. پھر ہم دوبارہ سے جوس پمپ وہ پیسہ ڈالا ہے میں نے ابھی کمپنی میں کہ یار ہم کارپوریٹ پروگرامس کو مہنگا کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, مگر نہیں ہو رہا. تو ہم میں پاکستانیوں کے لیے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو لوور اٹ جو لوکل ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان پہ کیا انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے, جس وجہ سے ہم, کیونکہ آنیسٹلی یہ جو اگر 7 یا 8 ہزار روپیہ بھی ہے تو یہ عام بندے کی تو پہنچ سے باہر ہے. ہاں 2 کے اسکول 15-20 ہزار پہ پہنچا ہوا ہے. اوہ مائی گاڈ یس, میں آپ کو کیسے بتاؤں. اور او لیول کے اسکولوں کی فیس تو 45,000. سر مجھے پوچھے نا, میری بیٹی ابھی گئی ہے, 100% انکریز ہوا ہے 8 سے او لیول میں, 100% فیس کا. اینڈ آئی واز لٹرلی کرائنگ. سر 35,000 روپے کا فرق پڑا ہے 2 بچوں کا. جی ہاں, آل آف دا سڈن. یہ سوچیں یہ 35 سے 30,000 والے جملے میں نہیں بولتا ہوتا. میں یہ 8,000 کیوں بول رہا ہوں. اگر ایک بندے کے 2 بچے ہیں نا, 3 بچے ہیں, تو ہم اسی وقت اس کو 20% آف کر دیتے ہیں کہ اتنا بوجھ نہیں ایک فیملی پہ آنا چاہیے. اور اگر ایک بچے نے 3 سبجیکٹس پکڑ لیے پھر بھی ہم 20% آف کر دیتے ہیں کہ یار تم ایک اسٹینڈرڈ پہ ہی رہو. اور اگر زیادہ ہے اور سنگل مدرس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں بھی پتہ ہے کس مسائل میں. تو ساحل ادیم صاحب کی جو کمپنی ہے کیا وہ بھی یونیفارم سے, کاپیوں سے, پینسلوں سے, ربڑوں سے کچھ چارج کر رہی ہے ایکسٹرا؟ یونیفارم جو ہے نا, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے یونیفارم. ہاں نہیں کچھ بھی نہیں, ہم کچھ اور چارج نہیں کر رہے ہیں. میں تو رجسٹریشن فیس بھی نہیں لیتا تھا. ابھی تو اس اسٹیم کے لیے ہم نے کہا کہ لیں گے, وہ بھی نہیں لی ابھی تک. ہم نے کہا چلو چھوڑو اس وقت دیکھ لیں, کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آتے ہیں اور کیونکہ آن لائن ہے نا سارا, تو یوز ٹو نہیں ہوئے سارے, سو دے اسٹارٹ ٹو بلی دا سسٹم. سو فار دیٹ آئی انڈرسٹینڈ وائی اسکول رجسٹریشن فیس لیتا ہے. آپ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ چلو وہاں پہ اسٹوڈنٹ بلی نہیں کر سکتا کہ بھائی تمہاری میک اپ کلاسز بھی چل رہی ہیں, تمہیں ایڈ آنس بھی دے رہے ہیں, مگر نو جسٹ بیکاز یو ڈنٹ لائک دیٹ ٹیچر یو ناٹ گونا پے, ہول سسٹم از گونا کریش. سو بٹ اٹس اوکے. So do you have any plan to make it physical? Yeah, I do have a plan to make it physical, but not in this sort of اس طریقے سے نہیں ہوگا. وہ ایک سائیکولوجیکلی کریکٹ پیرامڈ بنا رہے ہیں جو کہ دیکھیں فزیکل اسکول جو میرا ماڈل جو میں چاہ رہا ہوں نا ہو, وہ تو 12ویں سال سے پہلے ہونا بھی نہیں. 12 سال سے کم کا بچہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں نہیں پلنا. صحیح. یا تو اس کو سنگل ٹیچر یا 2 یا 3 اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیچر ملتا ہو, ٹھیک ہے, وہ پھر آپ خود سوچ رہے ہیں کتنا مہنگا ماڈل بن جاتا ہے. ابھی مجھ سے عربی کے ٹیچرس کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی, یا 2-3 لاکھ روپے مہینہ میتھس کا ٹیچر مانگ رہا ہے میرے سے. خود سوچیں میں یا کیونکہ وہ ریٹ ہی یہ چل رہا ہے. صحیح, وہ صحیح پکڑے. IGCSE کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا یا او لیول کے, وہ ٹیوشنس کے حادی ہوتے ہیں نا, ٹیوشن میں یہ ریٹ ہی ہوتا ہے. سو اب میں نہیں دے سک رہا ہوں نا ان کو. میں I'm only picking those people which I can afford and then train them. 3 مہینے ایک ٹیچر کی ٹریننگ میں ہم نے ڈالے ہیں. جون میں پہلی کلاس چلنی ہے ہماری STEM کی, عربی 7واں مہینہ چل رہا ہے, بیچ کا ٹرانزیٹری گیپ اتنا بڑا ہو گیا. we're going through some problems, but the girl who is running this, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو فراست, اس کو ہمت دے اور صبر دے. اگر میں چلا رہا ہوتا تو ہو گیا تھا. there is a girl who runs this project. STEM کا پائلٹ ابھی ہم کر رہے ہیں. شی از ٹیکنگ کیئر آف آل آف سورس کوڈ. سو یہ لڑکی کے بس کی بات ہی تھی, یا پھر اسپیشل وہی اللہ نے مخلوق میرے لیے اتاری تھی, ٹھیک ہے, جو کہ جس کی وجہ سے یہ چل گیا سارا کچھ. ادروائز میں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں جس لیول پہ مجھے شوق لگے نا پاکستان میں یہ سارا سسٹم چلا کے. مطلب پیپل اسلام کے نام پہ آئے عربی سیکھ رہے ہیں, بٹ چونکہ آن لائن ہے they don't pay the fees, and they still want to take the classes. Okay, and some of the students pay the burden of the other, جو فیس دے رہے ہیں وہی برڈن اٹھا رہے ہیں. بالکل. تو میں اب ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا تم عربی سیکھ رہے ہو, لٹرلی قرآن کھولا ہوا ہے ہم نے, چوری کرنا بند کر بھائی, تو اللہ کے نام پہ کوئی چوری کر رہا ہے. But this is something that is normal, and is this available globally or you just global? ہمارے 64 countries سے students ہیں ہمارے, ماشاءاللہ. Yeah. What is the strength right now? 3800 ہمارا ٹوٹل رجسٹریشن. ماشاءاللہ, it's a big number. But ابھی ہم نے STEM نہیں, ابھی STEM کی رجسٹریشن نہیں بتا رہا, ابھی STEM الگ سے آ رہا ہے, یہ عربی اینڈ ڈفرنٹ کورسز. Very nice, very nice. کیونکہ ایک اچھے اسکول کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی. نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں, اور لوگ اچھی نیت سے آ رہے ہیں, لوگوں کا IQ کلیئر ہو رہا ہے. لوگ اپنے بچے 3 سال سے بچہ جو بہت ہی شارپ ہو, ورنہ میں 5 سال سے کم بچہ عربی میں لے نہیں رہا ہوں. اچھا, ویسے آپ کے نزدیک جو اگر مجھے صحیح یاد ہے اسلامک پریچنگ تو یہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے 5 سال سے پہلے نہیں جانا چاہیے. 5 ہے یا 7 ہے؟ 7 سال ہے نا. تو ادھر تو سر 3 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ پری ڈے کیئر کے اندر, وہ پری نرسری اور پتہ نہیں کون سی چیزوں میں ڈال رہے ہیں جو ایجوکیشن. بچے کا اپنا وزن جو ہے, میرا تو خیال ہے امیاں بھی بک ہونا شروع ہو جائیں گی نا, کیا اوکے آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, آپ اسکول چلی جائیں. سر چلے جائیں نا, اف یو وانٹ ٹو گیٹ یور کڈ ان ایچیسن. اچھا, تو پہلے جناب
شادی ہونے لگی تو اسی سے جانا پڑے سر. پہلے ہی پلاننگ شروع ہو گئی, گیم اوکے کر دیں, ادھر رجسٹریشن فارم ڈال دیں. اور لٹرلی میں اسکول کا نام نہیں لوں گا, دبئی کے اندر دیر از اے اسکول, برٹش اسکول ہے, وہ کہتے ہیں وین یو پلان کم فل دا فارم دین ڈو دا نیکسٹ ایکٹیویٹی, ٹرسٹ می. دیر از اے اسکول ان دبئی. تو دبئی سے میں ایکسپیکٹ بھی ایسی تھنک کرتا ہوں سر. دیکھیے وہی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ. ایجیفن میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے, بیکن ہاؤس میں آپ چلے جائیں, بیکن ہاؤس میں آپ کے بچے کا سر انٹرویو نہیں ہو رہا, جی ہاں آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے چلو یہ تو ایک اچھی بات ہے. کیوں اچھی بات ہے سر؟ آپ کا پروفائل پوچھتے ہیں, آپ کی سیلری پوچھی جا رہی ہے. اچھا یہ انٹرویو ہو رہا ہے مجھ سے ریسنٹلی ابھی نہیں مجھے بھی ریسنٹلی میں ایک اسکول میں اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانے گیا تو دے آسکڈ فار مائی سیلری سرٹیفکیٹ. I said, what? You want my salary certificate? Why? They said, sir, it's important for us. میں نے نہیں سلیکٹ کیا اسکول. یار بہرحال تو مسئلہ اسکول کے اندر تو نہیں ہے نا, خالی مسئلہ اس سوچ کے اندر ہے نا, سوچ کے اندر جو اسکول نے لی ہے کہیں سے. وہ اسکول اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے, وہ اونر بھی جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو بہرحال ادھر سے ہاں بالکل ایسے ہی ایسے ہی. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم. چیزیں بدلیں گی, ٹائم ضرور لگے گا, کیونکہ یہ جو اتنا ملبہ, وہی آپ والی بات کہ یہ سارا ابھی تک ہم نا ہندوستان کا ہی سارا کچھ یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں. سہیل بھائی وہ کون سا پوائنٹ تھا, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں 2006 سے اس وقت آپ کارپوریٹ ٹریننگ کے اندر تھے اور بہت سارے ابھی بھی آپ ہیں. پیسہ سورس کوڈ میں کارپوریٹ ٹریننگ سے ہی لگوا رہے ہیں. اچھا ادھر سے کما رہے ہیں اور ادھر سے صحیح, ویری نائس. میں آپ کو 2017 میں, کیونکہ میں باہر چلا گیا تھا, پھر میں 2017 سے آپ کو دوبارہ سننا شروع کیا ہے. 2017 سے جب میں آپ کو سن رہا ہوں, اب آپ کے جتنے بھی لیکچرز ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر یہ اسلامک پریچنگ کے اوپر ہی ہیں. تو آپ کی جو سوچ اور فکر میں تبدیلی آئی, یہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا؟ نہیں میرا تو کارپوریٹ کے اندر تھوڑا سا میں, چونکہ کلائنٹ نے فار ایگزامپل کوئی ٹیم بلڈنگ کا پروگرام مانگا ہوا یا کوئی بیسک مینجمنٹ KPI سسٹم مینجمنٹ مانگی ہوئی ہے, تو اس میں کتنا ایک دین کی بات کر لوں گا, کیونکہ وہ تو میتھس اور سائنس سکھا رہے ہوں گے. دیٹس وائی یو وڈنٹ نو. ادروائز میرا تو شروع سے ہی میرا جو مائکرو فون تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. صحیح. تو کب سے اس طرف آپ آئے ہیں ایگزیکٹلی, جو پبلکلی آپ نے آ کے؟ شروع سے ہی میرا مائکرو فون اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. وہ آپ نے بس کارپوریٹ میں ذرا کم دیکھا تھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں اس کارپوریٹ میں بہت جیسے کہتے ہیں نا ٹاپک اسپیسیفک رہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ادھر, نہ ہی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. صحیح. ایتھیکل بیہیویئر پہ تھا آپ کا, مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ جو آپ نے اس وقت ٹریننگ کرائی ہے. آپ نے سارا ہمیں جی ٹیلنور میں پریکٹیکلی آپ نے وہ ساری چیزیں ہمیں کروائی تھی اس وقت. تو ابھی اس وقت کارپوریٹ کلچر کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ بہتری کی طرف چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ کارپوریٹ میں اسٹینڈرڈس جو ہے نا, پرفارمنس اسٹینڈرڈس وہ اور میجرس, وہ پاکستان میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. بہتر ہے, اسپیشلی 2 یا 3 ایسی انڈسٹریز ہیں جن کے اسٹینڈرڈس گلوبلی ایکلیمڈ ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. ٹیلی کام از by far the most superior industry in the country, and it is competing with all of the other telecoms in the world. بالکل ایسی ہے, جو کہ میں نے خود جا کے ٹیسٹ کیے نا, یہ تو مجھے تو پتہ ہے. جی ایکچولی نارتھ امریکن ٹیلی کام پرفارمنس اسٹینڈرڈ جو ہیں, میں صرف انجینئرنگ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. آف کورس آئی ہوپ ایوری ون نوز, ایون انجینئرنگ میں بھی ZT اور ہواوی چلا رہے ہیں, ادھر بھی ایرکسن ہی چلا رہا ہے, تو ہم بھی وہی چلا رہے ہیں. میں I'm talking about performance standards, I'm talking about measure of how human capital is developed. وہ ٹیلی کام میں از فار سپیریئر. اینڈ واٹ اباؤٹ SME؟ SME تو تباہ کر دیا نا ہم نے خود تباہ, کیونکہ ہم نے SME اپنی ڈومیسٹک اسٹینڈرڈس کے اوپر رکھی ہوئی ہے, گھر کے جو امی ابو کے اسٹینڈرڈس ہیں. ہمارا جو FMCG کا سیکٹر ہے اس میں جو Tier 1 کمپنیز ہیں, او مائی گاڈ, دوز آر وے بیٹر دین ٹیلی کام ایز ویل. ایون ٹیلی کام بھی کو Tier 1 آف FMCG. This is the way, the fast pace, the way they're maintaining this. Of course, you cannot tell a big difference between these two industries when it comes down to the human capital, their policies and processes, and the way people approach. کیونکہ ایک ہی طرح کے لوگوں نے انفلٹریٹ کیا تھا اس کو. But there is the corporate is far superior. اچھا, میں کیٹیگوریکلی یہ سوال آپ سے اس وجہ سے پوچھا ہے کیونکہ اس وقت جو SME پرٹیکولرلی IT کی اگر میں بات کروں, چکر ہی نہیں ہے سر جی, گٹر ہے بس, گٹر سے بھی بری حالات ہوئے ہیں. ریسورس مل ہی نہیں رہا سر. ریسورس کہتا ہے آج آیا, کام ہی نہیں کرنا, اس کام ہی نہیں کرنا ہے. 2 سال کا 3 سال کا ایکسپیرینس ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, 25 کروڑ
لوگ چیخے مارے ہیں کہ کام نہیں ہے, حالانکہ کام کے 500 بندے لے آئے نا آپ, میں آپ کو اپنی کمپنی دے دوں گا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کام کا بندہ ہے ہی نہیں پاکستان میں, جو کام کا بندہ ہے اس کے لیے کام ہی کام ہے, کام ہی کام ہے. کوئی جو یہ کہہ رہا ہے امپلائمنٹ نہیں ہے, اس کو بیسکلی کچرا اور نکارا ہو چکا ہوا ہے, اس نے کام نہیں کرنا ہوتا. اس نے میرے اپنے کمپنی میں کو 4 دفعہ ریسیٹ کر چکا ہوں امپلائیز. اچھا, فون نہیں اٹھاتے میرے اپنے امپلائیز, شروع میں ایسے بھی تھے, کیونکہ کیا ہوا سر وہ 12 بجے تک میں نے سمجھا تھا کہ میں آ جاؤں گا دفتر, میرا کلائنٹ ویٹ کر رہا ہے. یہ کارپوریٹ کی بات کروں میں, ٹھیک ہے. سو یہ کیا بتاؤں میں آپ کو کس طریقے سے پاکستانیوں نے قسم اٹھا لی. میں نے 4500 جابس ٹیلی کام کے بی پی او سیکٹر میں انٹروڈیوس کی تھیں 2020 میں. 4500, 4500, اور میں 380 یا 390 تک میں جانے کے بعد ختم ہو گیا. ہمیں مل ہی نہیں رہے تھے بندے, فرسٹ لیئر انٹرویو نہیں کراس کر رہے تھے. فرسٹ لیئر انٹرویو پتا کیا چیک کرتے ہیں, ٹائم پہ پہنچ جاؤ, اور ہاں سی وی لائے, ہاں جی بتاؤ انگریزی میں یا اردو میں بات کروں, یا اردو میں بات کریں. فرسٹ لیئر انٹرویو ہے, 5 لیئر میں سے نا فرسٹ لیئر. تیسری لیئر پہ ہم ڈیسیژن لینے شروع ہو گئے تھے, یار چھوڑ نخرے رکھ اس وقت بندے, اس وقت پاکستانیوں کو جاب دینے کا ہم نے ایک پرومس کر لیا ہوا ہے. ساحل بھائی 2006 میں جب میری ہائرنگ ہوئی تھی ٹیلنور میں, 33,000 ایپلیکینٹ تھے, جن میں سے فلٹر ہو کے 120 لوگوں کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا, اور پھر 99 لوگوں کو آپ فلور پہ لے کے گئے تھے. I still remember the number. I was a part of the recruitment drill there. اور یہ 2006 کی بات ہے. آج ہم گلوبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, آج ریسورس کے حالات اس سے بھی برے ہیں, بہت برے ہیں, اس سے بہت برے ہیں. ابھی تو ہم نے یوفون کے اندر بیک آفس کے اوپر سیٹ اپ لگایا تھا. اللہ کی پناہ. آپ 99 کا نمبر, میں حیران ہوں, ہم نے 99 اس وقت اواری میں کیا تھا نا, تو لاہور اسلام آباد سینٹر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں مطلب 19 بندہ بھی نہیں ملا. 99 بندہ ہم نے ٹیلنور میں اس وقت ڈرل کیا تھا, مجھے یاد ہے اواری میں, کیونکہ اٹ واز اے ہیوی ریکروٹمنٹ ڈرل وی وینٹ تھرو, آئی ریممبر دیٹ. بٹ ادھر ہمارے پاس 700 بندہ تھا اور 20 بندہ بھی نہیں نکل سکا اس میں سے, 700 میں سے. تو یہ حالات ہے. ہاں, اور یہ تو وہ والا سیکٹر ہے جس میں آپ کو کوئی اسکل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, بس بولنا آنا چاہیے. آئی ٹی میں تو اسکل کی ضرورت ہے, اور اتنا فراڈ میں نے آئی ٹی سیکٹر میں سافٹ ویئر ہاؤس میں دیکھا ہے. میں نے مطلب ابو جہل, ابو لہب, امیہ بن خلف اور سافٹ ویئر ہاؤس, یہ اس طرح کے کچھ اسٹینڈرڈ ہے. مطلب باقاعدہ جھوٹ بول کے دیکھنا, اسنیچ یور بزنس. کیا کریں سر جی, ماں اور باپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پھر وہیں پہ جائیں گے جی. سلوشن صرف اور صرف امی ابو کے پاس ہے. یہ والی قوم میں کس اینگل سے پکڑیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا درد کس نس میں, ہر نس میں درد ہے, ہر آرگن فیلئر ہے. اس کے علاوہ کوئی کوئک فکس ہے ہمارے پاس, کیونکہ جو امی ابو والا چکر ہے نا, یہ تو 20 سال شدید, ہاں نہیں آج اگر بچہ صحیح ہوتا ہے نا 20 سال لگ جائے گا. 20 سال تو نہیں زیادہ لگیں گے, مگر یہ پھر بھی بہت تھوڑا ہے. ابھی کے مسائل کو کیسے حل کریں, یہ بھی تو کرنا ہے نا حل, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں نا اسی لیے بتایا نا کہ دیر آر سم سرٹن سیکریفائسز, صرف وہی ہیں جو کہ ہمیں بچا سکتی ہیں. اور خاص سیکریفائس دینے کے لیے گریڈ کا ایلیمنٹ کم ہونا ضروری ہے. گریڈ امی اور ابو کی طرف سے آ رہی ہوں, میں کہاں سے کم کروں, ان لمیٹیڈ سپلائی ہے ہمیں گریڈ کی, ٹھیک ہے. تو میں سیکریفائس کو کیسے اوپر لے کے جاؤں. ہماری تو ہر ڈگری کا جو شروعات ہی پیسے سے ہو رہی ہے نا, کہ ڈاکٹر کیوں بنانا ہے. نہیں, پیسہ جو ہے نا وہ کاز نہیں, سمٹم ہے. گریڈ کاز ہے, یاد رکھیے گا. پیسہ نہ ہوتا تو کوئی اور چیز پکڑی ہوتی ہم نے. تو ہمیں عورتوں کو بھی تو گریڈ ہے نا, عورتوں کو پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں بچوں کی بھی تو گریڈ ہے, اس کو پیسے سے کوئی تعلق نہیں. گریڈی اباؤٹ تھنگس, وی آر ناٹ پرپورشنلی بیلنس کہ کس کا کیا مصرف ہے. بچے کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لے کے آؤ دنیا میں کام سنبھالنے, نہیں ہم نے اپنا وہ اسٹیٹس کو سنبھالنا ہے. ہمیں لاسٹ چیز اس سے پہلے ہم اس کو سم اپ کریں, عورت کی آپ نے بات کی, ماں کی آپ نے بڑی بات کی شروع میں, عورت مارچ کیا کہیں گے اس پہ؟ ہونی چاہیے عورت مارچ. اگر یہ حالات ہو گئے, آپ کو پتہ ڈاکوؤں ہو رہی ہے ریل والی جو بھی اس وقت جو مارچ نکلی ہوئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ ابھی بھی ہو رہی ہے, ایک دن نہیں ہوتی. ہاں جو بھی مطلب ہوئی ہے ریسنٹلی, میں چاہتا ہوں عورتوں کو ان کے حقوق ملیں. میں بالکل بھی جو وہ حقوق مانگ رہی ہے وہ والے حقوق آپ چاہتے ہیں ملیں. مجھے نہیں پتا کہ کون سے حقوق کو مانگے, میں نہیں دیکھتا ہوتا ان کو, مگر یہ بارے میں ان کی 2 نمبری کی وجہ سے ہم عورتوں کو حقوق دینے کا ڈھکوسلے کے بینر نہیں لگا سکتے. اگر عورت مارچ والی لڑکیاں 2 نمبر ہیں, فحش ہیں, جو بھی ہیں, لیفٹ رائٹ جو بھی بکواس ان کے پاس چل رہی ہے, آئی ڈونٹ کیئر. What I know for sure کہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے. صحیح. تو ان 2 نمبروں عورتوں کی وجہ کی سزا دینے کے پیچھے میں باقی کی عورتوں کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہوں. We are not servicing our women.
اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے علاوہ اور کوئی اصول نہیں. میں نے آپ سے کہا نا, سسٹم صرف اللہ کا, اصول صرف اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عورت کو کیا کیا حقوق دینے ہیں, ہم ٹکے کا حق نہیں دے رہے ان کو, ٹھیک ہے. سو اگر وہ کوئی اٹھ کے آ گئی ہیں, جس طرح مرضی کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے, جو مرضی سلوگن انہوں نے لگائے ہوئے تھے, کتنی سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ 2 نمبری کر رہی ہیں, وہ غلط ٹیکنیک لگا رہی ہیں وہ. مگر اس کی وجہ سے عام آدمی کو یہ غصہ باقی کی عورتوں پہ نہیں نکالنا ہم نے. بالکل, کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں سے حقوق, بیویوں سے حقوق غصب کر رہے ہیں. ہم ڈاکو ہیں, اللہ کی قسم ہم ڈاکو ہیں جب ہم عورتوں سے حقوق چھین رہے ہوتے. بالکل, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ساحل بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے. آئی ہوپ کہ ہمارے لسنرس کو بھی جو بڑی ویلیوبل آپ نے باتیں کی, کچھ کو بری بھی لگیں گی, لیکن ظاہر ہے اللہ کرے زیادہ تر کو دیکھیں, یہ دوائی جب لگتی ہے نا تو اثر کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو اثر ہی نہیں ہو رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا میری بات کا. میں نے جان کے زہر میں بجھے ہوئے تیر چلائے ہیں کہ کوئی اندر کا وائرس جو ہے نا وہ گل جائے, مر جائے. بالکل ایسے نہیں میں چلا. تو میں بہت شیریں گفتار اور بہت ہنس مکھ بندہ ہوں, میرے دوستوں سے پوچھ لیں. یہ جب ان ٹاپکس پہ بات آئے, یو کی ناٹ اوور لک اٹ. یہ کوئی ٹاک شو اور یا پھر وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ جو مزاحیہ شو, وہ نہیں ہو رہا ادھر. اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, ریئل سولوشنز کی بات ہو رہی ہے, آپ کے بچوں کی آخرت کی بات کر رہے ہیں ہم ادھر. وی کی ناٹ جسٹ لیف اٹ آؤٹ. دس از ناٹ ہاؤ اٹس گونا ورک. سوال ہونا اس کا, اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ نے جوک سنا کے چلے گئے تھے, آپ کروڑوں لوگ سن رہے تھے. آپ بڑی ویلڈ بات ہے. دیکھیں ہم 25 کروڑ عوام ہیں, دنیا کی میرے خیال میں 5ویں 6ٹھی 9th بڑی مطلب نیشن ہی کہہ لیں, چلے 9th بڑی نیشن ہے. یہ مذاق نہیں ہے سر. کہاں ہیں ہم لوگ؟ کچھ بھی نہیں ہے. گلوب پہ صرف ایک ڈاٹ ہی ہیں ہم لوگ. اینی ویز بہت شکریہ ساحل بھائی, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. اس پوڈ کاسٹ کو لازمی دیکھیے گا. کوئی بات کڑوی لگے تو لگتی رہے, لیکن حقیقت یہی ہے. جو یہ باتیں کی ہیں ساحل بھائی نے, حقیقت یہی ہے. دیکھیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہجوم جو ہے ایک قوم بنے, یہ ملک جو ہے دنیا میں جا کے کہیں اس کا نام ہو, تو کچھ سیکریفائسز ہمیں دینی پڑیں گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.